لہذا کسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی محال نہ ہوا، کشش موجود ہے آرڈر کی دیر، ذہن میں آ گئی۔ اور اسی کشش پر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ مثلا میں ایک آدمی کے ساتھ امریکہ میں بات کر رہا ہوں، تو اب وہ میرا نمبر ملاتا ہے تو میرا ہی مل رہا ہے۔ یہ ٹاور ہے اور سیٹلائٹ نظام ہے، تو وہ کشش کی وجہ سے اس کی آواز مجھ تک، میری آواز اس تک، نمبر میرا ملاتا ہے، میں اس کی نمبر کو ملاتا ہوں، وہی نمبر مل جاتا ہے۔ یہ وہ کشش، جہاں کشش میں تھوڑی معمولی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں رانگ نمبر ہے، کسی اور کو ملانا تھا، ادھر مل گیا۔ یہ کشش موجود ہے۔ پل بناتے ہیں تو اس میں بجری، سیمنٹ اور لوہے کے اندر کشش موجود ہے، اس کشش کی وجہ سے وہاں پل بنا دیا، 400-500 سال بعد پھر بتا دے کہ ہم نے جو مادہ لگایا تھا وہ 500 سال تک ہی چل سکتا تھا، لہٰذا ابھی یہ گرنا شروع ہوگا۔ اس میں طاقت اتنی تھی۔ بس اس کشش اور آرڈر دو چیزوں کو آپ جان لیں تو آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تبارک و تعالی ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، بنانے میں اللہ رب العالمین ابتدا کرتا ہے کہ ہر چیز عدم سے وجود میں آ رہی ہے اور اللہ لا رہا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا دوبارہ اعادہ کرے گا، لیکن اس میں عبارت کے اندر مقدر ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یمیتہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مارے گا، پھر قبر میں جائیں گے نا، ثم یعیدہ، یہ ثم تراخی کے لیے ہے کہ کافی عرصہ قبر کے اندر رہ کر پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ اعادہ دے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہی کا تو اس لیے کہا کہ الیہ جار مجرور مقدم ہے مفید حصر، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہارا ابدی واسطہ اللہ سے۔ اور اعادے کا معنی تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کشش موجود ہے، آرڈر کی دیر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یبدأ الخلق میں تدریجی ہے اور ثم یعیدہ میں دفعی۔ یبدأ الخلق میں پہلے جنین تھا، پھر اس کے بعد ولد بن گیا، پھر اس کے بعد غلام بن گیا، پھر اس کے بعد نوجوان بن گیا، پھر اس کے بعد پکا جوان بنا، پھر اس کے بعد آخری جوانی میں، پھر اس کے بعد بڑائی کی ابتدا ہو گئی، بڑھاپے کی، پھر بڑھاپے کا درمیانہ، پھر بڑھاپے کی انتہا فرتوت بوڑھا، یہ بن گیا۔ یہ دنیا کا یبدأ الخلق کا یہ نظام ہے۔ لیکن ثم یعیدہ میں جب اللہ اعادہ کرے گا وہاں بچہ نہیں ہوگا، بوڑھا جوان سارے اپنے اسی حال میں دوبارہ آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ پھر دوبارہ بچہ بنے گا، زمین سے نکلنے میں دوبارہ بچہ نہیں بنے گا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اعادے کے لیے دلیل بدع کو بنا دیا۔ بدع کو اس لیے دلیل بنا دیا کہ آپ جانتے ہو کہ بدع بغیر نمونہ کے، اور اعادت نمونے کے بعد ہے، اور نمونے کے بعد عادتاً کام کرنا آسان ہوتا ہے، بغیر نمونے کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یبدأ الخلق جب اللہ پر آسان ہوا تو اعادہ بالطریق الاولا آسان ہوا۔ صحیح۔ اس کے اندر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اعادہ اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلے بنانا اس کے لیے آسان ہے، وہاں نمونہ نہیں تھا، ادھر نمونہ ہے۔ اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہے، وہ تو قادر ہے، قدرت کو اسباب نہیں ہرا سکتی، قدرت کو اسباب نہیں ہرا سکتی، صحیح ہے، قدرت کو، اور قدرت اسباب کو ہرا دیتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو دونوں یکساں ہو گئے۔ آیت میں ایک جگہ آیا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، احون کا لفظ گزرا ہے، اور احون تو اس میں تفضیل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر دوبارہ بنانا اور زیادہ آسان ہے، حالانکہ یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسانی عادات کے مطابق سمجھاتا ہے کہ تم دیکھو بدعہ تمہارے لیے مشکل ہے، اعادہ تمہارے لیے تھوڑا سا آسان ہے نسبتاً، تو تمہیں سمجھانے کے خاطر تمہارے درمیان میں سے ایک مثال اٹھا کر اللہ نے پیش کر دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدعہ اور اعادہ سیانی برابر ہے، بدعہ اور اعادہ دونوں برابر ہیں۔ یہ اس آیت میں یہ مثال پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
جب اعادہ ہوگا تمہارا، لوٹائے جاؤ گے، تو قیامت قائم ہوگی۔ الساعہ، قیامت کو گھڑی کہا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آخرت کا دن ہے، ساعہ ہے، اس کے بعد پھر آگے مزید ساعات نہیں ہوں گے، پھر تو لمبی ممتد زندگی ہوگی، اور یہ زندگی کا خاتمہ پھر نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ایک ایسا فارق ہے کہ اس سے پہلے رات دن آتے تھے، اور قیامت کے بعد رات دن کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ باقی یوم تقوم الساعہ، اور یوم تقوم الساعہ نیچے بھی آ چکا ہے، اور ساتھ یوم اذن بھی آ چکا ہے۔ دیکھو پہلی آیت میں آج کی، نمبر 2 میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر نیچے جاؤ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس کے بعد والی آیت میں پھر یومئذ یتفرقون، 3 مرتبہ آ چکا ہے، 2 جگہ یوم تقوم الساعہ اور تیسرے میں یوم اذن۔ یہ سب تاکیدات تحویل کے لیے، کس کے لیے؟ تحویل۔ اور یہ لوگ عموماً کہتے ہیں جب عدالت عالیہ لگ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جب جج آئے گا پھر تیرے ساتھ یہ ہوگا، پھر کہہ دیتے ہیں جج صاحب آئے گا تیرے ساتھ یہ ہوگا، پھر کہتے ہیں جج صاحب آئے گا تیرے ساتھ یہ ہوگا، کیس تیرا بہت سخت ہے۔ تو اب یہ تحویل مقصود ہے۔ جب قائم، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، ابلس یبلس ابلاسن، یہ بلس سے بنا ہوا ہے، اور بلس کا معنی ہوتا ہے دہشت، خوفزدہ، حیرت۔ مجرم لوگ حیرت میں ہوں گے۔ کیا حیرت میں؟ اس لیے ہوگی کہ ہماری توقع کے خلاف آ گیا، بعث بعد الموت کے منکر تھے تو ہماری توقع کے خلاف آ گیا، یہ حیرت اور دہشت میں ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، لہم ضمیر راجع ہے مجرمون کی طرف، نہیں ہوں گے مجرموں کے لیے ان کے ان مفروضہ شریکوں میں سے، شرکا میں سے، شفعاء کوئی بھی سفارشی نہیں ہوں گے۔ شفعاء کے بعد مقدر نکالے لیشفعوا لہم، ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء لیشفعوا لہم، ان کے لیے کوئی بھی شرکا نہیں ہوں گے تاکہ وہ سفارش کرے ان کے لیے۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور یہ مجرم لوگ اپنے ان مفروضہ شرکا کے منکر ہوں گے، اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے تو شرک بالکل نہیں کیا، منکر ہو جائیں گے ایک دم۔ باقی یہاں لم یکن بمانے لا یکون کے، لم یکن بمانے لا یکون کے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر لم داخل ہو گیا تو وہ مفید ماضی بن گیا، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، ولم یکن نہیں ہوا، حالانکہ قیامت کا دن تو آنے والا ہے، تو پھر معنی ہوگا نہیں ہوں گے ان کے شرکا میں سے ان کے لیے کوئی سفارشی، نہیں ہوں گے، لہذا لم یکن بمانے لا یکون کے ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی لم یکن کے ساتھ کیوں تعبیر کر دی کہ ماضی تحقق کا فائدہ دیتا ہے، کہ گو کہ یہ کام آئندہ ہونے والا ہے لیکن یہ ایسا ہے گویا ہو گیا، یہ ایسا ہے گویا ہو گیا۔ ہر وہ کام جو مستقبل ہے تحقق اور یقین کے ساتھ آنے والا ہے تو اس کی تعبیر بصورت ماضی کی جاتی ہے، یا نہ آنے والا ہو تو اس کی تعبیر بھی بصورت ماضی کی جاتی ہے، یہ بلاغت کا قانون ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، دوبارہ تحویل آ گئی، یوم اذن، یوم اذن میں تنوین عوض ہے، یوم اذ تقوم الساعہ، یوم اذن میں جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، یوم اذ تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی، یتفرقون، یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں رلے ملے پھرا کرتے تھے، اے مجرموں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاؤ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یتفرقون، جدا ہو جائیں گے۔ ہاں قیامت قائم ہوگی، اصل میں یہ مجاز ہے، اصل میں تو قیامت اللہ قائم کرے گا، لیکن یہ نسبت الفعل الی الظرف ہو گیا، نسبت الفعل الی الظرف۔ آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے مجاز کی 20 قسمیں ہیں اور حقیقت کی 4 قسمیں ہیں، 20 4 مل کر ساری کتنی بنتی ہیں؟ 24۔ نسبت الفعل الی الظرف الی المحل۔ اب فا تفصیلیہ آ گئی کہ متفرق ہوں گے بھائی، تو وہ تفرق کون سا ہوگا؟ میں نے تو کہا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر،
لیکن نیچے اللہ خود بتا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے. اما الذین آمنوا قوت عاقلہ مضبوط کر دی. اما الذین آمنوا قوت عاقلہ مضبوط کر دی. وعملوا الصالحات اور قوت عاملہ بھی چلائی مضبوط کر دی. عاقلہ اور عاملہ دونوں چل پڑے. فہم فی روضۃ یحبرون، بس یہ لوگ باغ کے اندر یحبرون خوش کیے جائیں گے. احبر یحبر احبارا یا حبر یحبر حبورا. حبر حبور کہا جاتا ہے سرور کو. یحبرون ینعمون یسرون، خوش کیے جائیں گے، وہاں مسرور ہوں گے. اور ہوں گے بھی باغات میں. ہاں نصریان سر کے باب سے، لیکن یہاں تو مجہول آ گیا ہے. الحبور السرور، یحبرون خوش کیے جائیں گے. اچھا بھائی خوش ہوں گے لفظ نہیں کہا، خوش کیے جائیں گے. یہ خوش ہوں گے میں اتنا اعزاز نہیں ہے جتنا کہ خوش کیے جائیں گے میں اعزاز ہے. آپ بیوی ہے، اس بیوی کو انعامات دے دو گھر کے اندر، وہ خوش تو ہوئی کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، لیکن آپ اس کو ہے تھوڑے واسطے کیتا ہے، یہ تو استعمال کر، ادھر آوی یہ کپڑا تھوڑے واسطے آن دے. اب یہ یحبرون ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو کفر کر چکے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. یہ تو کفرو ہے، انکار نعمت ہے. دوسرا کذبوا بآیاتنا، ہمارے آیات قطعیہ اس کی تکذیب کر چکے، یعنی ان کا کفر بالائے کفر ہو گیا. کفر بالائے کفر ہو گیا. مثلا ایک آدمی کہے کہ میں قرآن مجید سے مطمئن نہیں ہوں، یہ تو کفر ہوا. مجھے تسلی نہیں ہوئی، کفر ہوا. اور ایک آدمی کہے مجھے تسلی نہیں ہوئی اور یہ ہے بھی جھوٹا، یہ کذبوا بآیاتنا، کفر بالائے کفر ہے. ولقاء الآخرت اور آخرت کی ملاقات کے انکار کر چکے. کذبوا بآیاتنا وبلقاء الآخرہ، لقاء کا عطف آیات پر ہے، با جارہ کا ماتحت ہے. فاولئک فی العذاب محضرون، بس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. احضر یحضر احضارا، احضار کہا جاتا ہے عدالت عالیہ میں کسی کے حاضر کرنے کو احضار کہہ دیتے ہیں. پنچایت میں حاضر کرنے کو احضار کر دیتے ہیں. بحیثیت مجرم کے جو جاتا ہے اس کی وہاں پر احضار. اس کا ترجمہ ہے گرفتار کیے جائیں گے. بڑا اچھا ترجمہ ہے، گرفتار. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہ سبحان اللہ مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے سبح اللہ سبحانا، تم اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو. خوب پاکی بیان کرنا یاد رکھ لو. یہ پاکی بیان کر دو اعتقاداً جناناً، اعتقاد کے ساتھ اور دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو قولاً و لساناً، قولاً و لساناً. اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو ارکاناً و عملاً، عملاً و ارکاناً، عملاً و ارکاناً. کتنی صورتیں ہو گئی؟ وسبح اللہ سبحاناً اعتقاداً و جناناً. دوسرا سبح اللہ سبحاناً لساناً و قولاً. اور تیسرا سبح اللہ سبحاناً، یہ عملاً و ارکاناً ہو گیا. حین تمسون، یہ جب تم مساء میں داخل ہوتے ہو. حین تدخلون فی المساء، یہ حین حال ہے، اس حال میں کہ تم مساء میں داخل ہوتے ہو. وحین تصبحون، اور اس حال میں کہ تم صبح کرتے ہو، صبح میں داخل ہوتے ہو. باقی یہ مساء اور صبح کا ذکر کر دیا. آپ لوگوں نے پڑھا تھا فقہ کی کتابوں میں کہ اوقات صلاۃ کے بارے میں یہ آیت دلیل ہے ہماری کہ نماز کے اوقات 5 ہیں. اور یہ ذکر الجز و ارادت الکل ہے. ذکر صلاۃ کا کر، سبحان کا کر دیا، مراد سے نماز ہے صلاۃ. ذکر سبحان کا کر دیا، نماز اس سے مراد ہے، کیونکہ نماز کا جز سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ تسبیح نماز کا جز ہے. تو سبحان اللہ سے مراد نماز مراد ہے، اور نمازوں کے علاوہ بھی مراد ہے. حین تمسون، جب شام کرتے ہو، تو شام میں کون سی نماز آ گئی؟ مغرب اور عشاء.
حین تصبحون میں کون سی آ گئی؟ فجر کی نماز. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ چونکہ سبحان میں سبح مقدر تھا اور سبحان مفعول مطلق تھا، تو لہ الحمد میں لہو خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر ہے، جملہ اسمیہ مفید امر ہے، جملہ اسمیہ مفید امر ہے، قرینہ اس کے لیے سبح اللہ سبحانہ. آئیے میں بتاتا ہوں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اللہ کی پاکی بیان کرو آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی. وعشیًا، اور عشیًا کا عطف ہے حین تمسون حین تصبحون پر، اور عشی میں فعل اس لیے ذکر نہیں کیا کہ عشی کا فعل عموماً استعمال میں نہیں آتا، یہ لفظ اسم اس لیے لے آیا. باقی یہ تمسون اور تصبحون اور تظہرون کا فعل بھی آ سکتا تھا، دخول فی العشی اس کے لیے کوئی فعل نہیں تھا، لہذا اسم کو لیا ہے. چونکہ حین تمسون منصوب حال، حین تصبحون منصوب حال ہے، تو عشیًا کو اس لیے منصوب کر دیا تاکہ اس حال کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا جائے. وحین تظہرون، اور جب تم دوپہر کرتے ہو، حین تظہرون جب تم دوپہر کرتے ہو. اب یہاں تقدیم تاخیر کی بات آ گئی، آپ کو یاد رہنی چاہیے. انسانی عقل، ہمارے استاد تھے وہ سبق پڑھاتے تھے، ٹھیک ٹھاک سبق پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں خود ہی عدل بدل کر دیتے، پھر لڑکوں سے کہتے میں نے کیا کہا؟ مولانا حبیب اللہ مختار صاحب، میں نے کیا کہا بتاؤ؟ اچھا جی، کہا ادھر تھے؟ وہ کہتے میں ادھر تھا. کہا نہیں ادھر نہیں تھے، میرا سبق میں نے غلطی کی ہے، کون سی کی بتاؤ؟ میں نے غلط پڑھا ہے. کبھی کبھی تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے قصدن، وہ اس لیے کہ اگلے آدمی کے دماغ کو دستک ہو جائے کہ میں غافل ہوں یا بیدار ہوں، میں غافل ہوں یا بیدار ہوں. تو یہ تمسون کو مقدم اس لیے کر دیا، تسبحون کو مؤخر کر دیا، ترتیب کو الٹ دیا تاکہ انسان کی بیداری پیدا ہو جائے اور انسان دوبارہ اپنے دل دماغ کو دستک دے دے. تو اسی کے مطابق پھر آگے عشیًا اور تظہرون کر دیا، حالانکہ عشی تو مؤخر ہے اور تظہرون مقدم ہے وجوداً، لیکن ذکراً الٹا کر دیا کہ انسان کی بیداری کا، دل کی بیداری کا احساس اور دل کی بیداری کی تنبیہ ہو جائے. چلو جی، ساتھ ساتھ آپ سمجھو کہ بیان حکم بھی ہے اور بیان حکم کے ساتھ دستک بھی ہے، بیان حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دستک بھی ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. بھائی کیوں بیان کریں؟ آگے یہ دلیل آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تصرفات ہیں کہ ان تصرفات میں مخلوق مکمل عاجز ہیں، سب مل کر عاجز ہیں، اکیلے اکیلے تو ہر ایک عاجز ہے، اور ایک اللہ سارے تصرفات کرتا ہے، پھر پاکی اسی کی ہونی چاہیے. آپ یاد رکھ لیں، صفات جلال جتنے ہیں، صفات جلال جتنے ہیں وہ سب سبحان میں آ جاتے ہیں، اور صفات جمال و کمال جتنے ہیں وہ سب حمد میں آ جاتے ہیں. اب جب یہ جلال اور جمال دونوں صفات اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھو کہ آپ نے اس ذات کی پوری پوری تعریف کر دی. اگر صرف جلال لیتے تو تعریف ادھوری ہوتی، اگر صرف جمال اور کمال لیتے تو تعریف ادھوری ہوتی. دونوں کو جوڑ دیا، تعریف پوری ہو گئی. اچھا، باقی مخلوق میں ہم صفات جلال نہیں ہے اور صفات کمال بھی مخلوق میں ہے تو ادھوری ہیں، عطائی ہیں، ادھوری بھی ہیں عطائی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ میں پوری بھی ہیں اور اپنی بھی ہیں، اسی لیے کامل الذات و صفات ہے اللہ تبارک و تعالی. تو وہی تسبیح کا حقدار ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو بنا دیا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے زندے کو مردے سے. زندے کو مردے سے کیسے نکالا؟ انڈے سے اللہ تعالیٰ نے چوزا نکال دیا، منی سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنا دی. صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کس سے پیدا ہوتی ہے؟ دو ہی چیزیں، یا انڈا ہے اور یا منی ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی، کسی میں انڈا ہے اور کسی میں منی ہے، ان دو چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بالعکس کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے مردے کو زندہ سے. مردے کو زندہ سے اس کی کیا مثال ہوگی کہ زندہ انسان سے منی نکال دی اور زندہ مرغی سے انڈا نکال دیا. تو آپ انڈے کو کھا گئے، آپ میں کوئی آواز مرغی کی نہیں، لیکن اسی انڈے سے مرغی بھی اللہ نے بنا دی اور اسی مرغی سے اللہ نے انڈا بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. ولادت کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، وہ دونوں بتا دیے.
اصول سے فروع وجود میں آنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ کون سا ہے؟ انڈے والا ہے، اور دوسرا طریقہ منی والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ زمین کو یبس اور خشک ہونے کے بعد دوبارہ زندگی تازگی دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ تازگی. اب دیکھو ہمارے علائی وغیرہ دور دراز کی زمین ہے، تو وہ سردی کے اندر آپ سمجھو کہ مر گئی، اور جب بہار شروع ہو جائے گا تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تازہ کر دیا. اسی طرح یہاں بھی زمین اللہ تعالیٰ نے تازہ کر دی. پہلے یہ ساری زمینیں 2 فصل دیتی، اب 3 اور 4 دے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق زیادہ ہو جائے تو روزی کہاں سے آئے گی؟ وہی زمین جو پہلے دیتی تھی 2 فصل، وہ اب کتنی دے رہی ہے؟ 4. ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے. مثلا ایک فصل پکنے کے قریب ہوا تو درمیان میں خالی کیاریوں میں، خالی جگہ میں ایک اور لگا لیا، پرانے سے فارغ ہوئے، دستی دوسرا تیار ہے. وہ ابھی تیاری کے قریب تھا کہ ایک تیسرا لگا دیا، پرانے کو کاٹا تو نئے کی باری آ گئی. اس کے بعد وہ 2 پکنے کے قریب تھے تو ایک اور لگا لیا. یہ سلسلہ اللہ رب العالمین یہاں پکل میں بھی چلاتا ہے. پہلے یہ زمین 2 چیزیں دیتی تھی، اب وہی زمین 3 اور 4 دے رہی ہے پورے سال کے اندر. تو اللہ روزی بڑھا رہا ہے اس طرح. یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دلیل بنا دیا ہے انسانوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر، کہ اس زمین میں سے نمی گئی تھی، یبس آ گیا تھا. اسی زمین میں جیسے یبس آیا تھا، تمہاری نمی چلی گئی، تم قبروں میں گئے، ختم ہو گئے. اب تمہارے درمیان میں تمہاری نمی چلی گئی، یبس آ گیا، اب دوبارہ نمی آ جائے گی جیسے زمین میں نمی آ گئی. دوبارہ نمی آ جائے گی جس طرح زمین میں نمی آ گئی، کشش تازہ ہوا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اسی طرح تم زمین سے نکالو جاؤ. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب ساری مخلوق اور زمین ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا، اور تارے بھی ٹوٹ پڑیں گے، اور سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر پانی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور اسی طرح نمی ختم ہوگی. پھر بارش ایک ہو جائے گی، گاڑی بارش ہوگی جیسے منی کی بارش ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ سارے مخلوق ایسے اگیں گے جس طرح بہار کے موسم میں برساتی سال کے اندر نیچے سے گیا نکل آتا ہے، اس طرح انسان وجود میں باہر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو تازہ پورا جسم مکمل جیسے ابھی بتایا وجود میں آئے گا. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پہلے بچہ ہوگا، پھر جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہو جائے گا. نہیں، جوان ہے تو جوان ہی بنے گا اور پیدا ہوگا. حالانکہ پہلی ترتیب میں کیا تھا؟ بچپنا بھی تھا، جنین بھی تھا، لیکن اس دوسری ترتیب میں بڑا ہوگا. نہ جس میں اول کا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم کا ایک محور ہوتا ہے، حکم لگتا اس محور کے ساتھ. یہاں جو کہا گیا کذالک تخرجون، یہ اسی محور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ محور کون سا ہے؟ کہ تمہارا یہی جسم سمیت اس روح کے دونوں کو جمع کر کے اللہ تمہیں نکال دے. اس میں کسی مثالی کی طرف جانے کی حاجت نہیں. تعبیر اس کی کوئی حاجت نہیں. اصل مسئلہ قدرت کا ہے نا، تو قدرت کے سامنے سب کچھ آسان ہے. قدرت جمیع ممکنات کی طرف علی الصواب برابر منسوب ہے. قدرت تمام ممکنات کی طرف علی الصواب برابر منسوب ہے، لگی ہوئی ہے. لہٰذا ہر ممکن قدرت سے آ سکتا ہے. اس کے اندر رکاوٹیں، قدرت میں رکاوٹ نہیں ہوتی. رکاوٹیں اسباب میں ہوتی ہے کہ سبب میں سبب رکاوٹ ہے، قدرت میں رکاوٹ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان کیسے جئیں گے. ہم آپ کو بڑے بڑے ایسے کام بتاتے ہیں کہ جو دوبارہ اٹھانے سے زیادہ بڑے ہیں، ہم نے وہ کیے ہیں. تو یہ کام تو ہمارے سامنے بالکل آسان ہے. کون سا؟ دوبارہ زندہ کرنا تو آسان ہے. ہم نے اس سے بڑے بڑے کام کر دیے جو تمہارے اوپر بڑے بھاری ہیں، وہ کام ہم نے کر دیے. یہ دوبارہ اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب دیکھو وہ دلائل ہیں، 7 ہیں تقریباً. ومن آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے من تبعیضی ہے، خبر مقدم ہے. ان خلقکم من تراب، مبتدا مؤخر ہے. ہماری آیات میں سے بعض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا ہے تراب سے. تراب سے کیسے بنایا؟ یا تو آدم علیہ السلام تراب سے بنے ہمارے باپ، اور یا تراب سے ہم بنے ہر آدمی، کیونکہ یہ بنا ہے منی سے.
اور منی بنی ہے پانی اور کھانے سے، اور پانی اور کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تراب سے۔ پانی اور کھانا تراب سے آیا۔ بالفاظ دیگر اگر کبھی یہ بھی کہا جائے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس عورت سے اگر تم پوچھو تو وہ آپ کو بتائے گی کہ بچے کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مٹی کھائیں، اور کھاتی بھی ہیں چھپے چھپے، تو یہ مٹی پیٹ میں جا رہی ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، مٹی کھانے کو جی کرتا۔ بڑی عورت ہوگی 40 سال 50 سال کی ہوگی، بچہ ہو رہا ہے، اب وہ عورت اس طرح کرتی ہے، مٹی کھاتی، ہاں حکیموں سے لے کے کھاتی ہے۔ ویسے عام مٹی جو سرخ ہے وہ بھی کھا لیتی ہے، تو یہ بچہ ادھر مٹی سے بن رہا ہے، چاہت اس طرح۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تو اچانک تم ایسے بشر ہو، تنتشرون کہ تم منتشر ہو جاتے ہو، بکھر جاتے ہو۔ ثم تراخی کا فائدہ دیتا ہے، اذا مفاجات کا فائدہ دیتا ہے، دونوں میں تضاد آ گیا۔ تراخی کی چاہت ہے کہ ملتوی ہو جائے، اور اذا مفاجاتیہ کا اس کی چاہت ہے کہ دستی کام ہو جائے۔ ثم تراخی بتاتی ہے، اور مفاجاتی اذا کیا بتاتا ہے؟ دفعتاً کام، اس میں تعارض ہے۔ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک تم بشر، یہ ثم تمہاری برزخی زندگی ثم میں آ گئی پوری، اور برزخی زندگی جب ختم ہو گئی اس کے بعد تم بشر بن کر نکلے ہوئے اچانک۔ اچانک اس لیے نکلو گے کہ ایک دم زمین سے رونما ہوا، ماں کے پیٹ سے تو رونما نہیں ہو رہا نا، زمین سے رونما ہو رہا ہے، یہ اٹھ گیا لالا خان ولی۔ تو اذا مفاجات یہ بھی ہوا کہ اچانک نکلا، اور ثم بھی ہوا کہ کافی ترافی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ زمین سے نکلنے کے اندر کچھ علامات ہوں گی، وقت لگے گا، نہیں نہیں، آنن فانن نکلیں گے، لیکن ثم والا پوری برزخی زندگی۔ تو اب دونوں میں تعارض نہ ہوا، ہاں الگ الگ ہو گیا، ایک دوسرے کی اڑی نہیں کر رہا۔ دوسرا بتا دیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، قیامت کا دن انتشار کا دن ہے، سکون کا دن نہیں۔ اکا دکا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے وہ تو سکون میں ہوں گے، اللہ کے مقبول بندے، باقی اکثر میں انتشار ہے، اور پھر دوڑا دوڑی کل فراش المبسوس، ایسے سفر کریں گے، ایسے کریں گے۔ اگر ایک لائن پر سفر ہو تو کچھ کچھ لے جائے، لیکن اگر ہر لائن سے سفر ہو تو ہر کمزور کچھ لے جائے، اور جو پیروں کے نیچے ایک مرتبہ آ گیا تو اٹھ نہیں سکے گا، کیونکہ اٹھنے کے لیے مہلت چاہیے، طاقت بھی چاہیے، نہ اللہ میں مہلت ہے نہ طاقت ہے کہ اٹھ جائے۔ سارے پیر رکھتے جائیں گے، متکبرین میں طاقت نہیں ہوگی تو متکبرین بے طاقت بن کر پیروں کے نیچے آئیں گے، اور سارے لوگ ان کے اوپر پیر رکھ رکھ کر جائیں گے، دکھ ہوگا، مر سکیں گے نہیں۔ چلو ہاں ومن آیاتہ، اور اللہ کی آیات میں سے یہ آیت بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے جیوں میں سے، ازواجن بیویاں بنا دی۔ یہ جیوں میں سے تمہاری بیوی اس لیے بنا دی کہ اگر انسان کی بیوی ہوتی گدھی تو ظاہر بات ہے یہ صرف توالد تناسل کا سلسلہ پورا ہوتا، بیوی کو بوسہ دینا بھی پڑتا ہے، تو اب وہاں کس چیز کو بوسہ دیتے ہو؟ بالوں کو دیتے ہو، گندی کھال کو دیتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ اچھا اسی طرح وہاں تھوڑا بہت لطف ہوتا ہے، تلاعبھا و تلاعبک، لعاب سے بنا ہے یا لعاب سے بنا ہے۔ اب وہ لعاب سے بنا ہے وہ سلسلہ تو وہاں گائے کے ساتھ اور بکری کے ساتھ اور کتی کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، اونٹنی کے ساتھ تو نہیں چل سکتا۔ تو اللہ نے من انفسکم بنا دیا تاکہ وہ بھی صاف ہو، تم بھی صاف ہو، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملاعبت کرو۔ بیوی کے ساتھ رہنے میں مقصود صرف جماع نہیں ہے، بیوی کے ساتھ رہنے میں مقصود لطف ہے، اور اس لطف کے ساتھ تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ بیویوں کے ساتھ لطف کرنے میں غم ہلکا ہو جاتا ہے، لطف نہ ہو تو شروع ہو تو غم بنتے جاتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ شوہر یہ انتظار کرے کہ میری بیوی میری منت کرے گی، سال گزر گیا اس نے نہ کی، آخر کار اس شوہر کو خود اپنے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا، اور یہ سارا حجاب یہ توڑے گا کہ عقل اس کی بڑی ہے، اس کی بڑی نہیں ہے، وہ تو کم عقل ہے، چھوٹی عقل والی ہے، وہ تو بگاڑ پہ خوش ہے، لیکن یہ پہل کرے گا کہ میں اس کو قریب کر دوں اور اس شوہر کو
یہ دماغ کے بڑا ہونے کی قوام کا یہی مسئلہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرے گا، اس کو اپنے سے دور نہ کرے، آخر کار دوبارہ پیش قدمی اس نے کر لی۔ لتسکنوا الیہا، یہ تاکہ تم اس کی طرف سکون پکڑو۔ لتسکنوا میں لام تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کے اغراض میں سے سکون ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ شادی میں ملاعبت ہوگی یا لعاب چاٹا جائے گا، چوسا جائے گا، تو اس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان میں غم ہلکے ہو جاتے ہیں، باہر کا غمگین گھر کے اندر آ کر سکون پا لیتا ہے۔ بیوی کا رویہ شوہر کے غم کو دور کر دے، ٹینشن میں مبتلا نہ کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے بنا دیا ہے تمہارے درمیان میں مودتاً دوستی، ورحمتاً اور مہربانی۔ کیسے دوستی بنا دی؟ میاں بیوی آپس میں بڑے گہرے دوست بھی ہیں، جیسے میاں بیوی ہے ویسے گہرے دوست بھی ہیں، مودہ ہو گیا۔ اور رحمہ یہ ہے کہ تم سے جو بچہ ہو چکا ہے وہ بچہ تم میاں بیوی پہ ٹوٹ پڑے، بیوی میاں پہ ٹوٹ پڑے، ٹھیک ہے، جب بچہ ہو جائے تو دونوں بچے پہ ٹوٹ پڑے۔ نہیں سمجھے؟ میاں بیوی پہ ٹوٹ پڑے، بیوی میاں پہ ٹوٹ پڑے، دونوں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، جب بچہ پیدا ہو گیا تو دونوں بچے پہ ٹوٹ پڑے۔ بعض لوگوں نے کہا مودتاً سے مراد یہ ہے کہ جب جوان ہو تو مودتاً ہے، جب بڑھاپا ہو جائے تو رحمتاً ہے، کہ اب حاجت پڑ گئی تو رحمت چاہیے، بوڑھے کو حاجت پڑ گئی رحمت چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس بات کے اندر، کیا؟ ذالک المذکور، مذکور کیا چیز ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، سب میں آیات۔ بھائی یہ تو ایک آیت ہے اور یہاں آیات جمع کہا، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی مثال، آیت کی مثال، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی مثال بیج کے دانے جیسی ہے۔ کس کی جیسی ہے؟ غور کرو تو اس میں ایک فائدہ نہیں ہے، اس میں 10 فائدے ہیں، 50 فائدے ہیں، ہر ایک فائدہ مستقل آیت ہے۔ نہیں سمجھے؟ بیج کا دانہ تو ایک دانہ ہے نا، لیکن اس ایک دانے میں آپ کو پتہ ہے ٹانڈا بھی ہے، جڑیں بھی ہیں، گھاس بھی ہے، بھوسا بھی ہے، دانہ بھی ہے اور چھلکا بھی ہے، اور دانے کے اندر پھر وٹامن بھی ہے، لذت بھی ہے، سوجی بھی ہے، اور مکئی ہے، اس سے کیا کچھ بنتی ہے۔ اب جب یہ یتفکرون کا لفظ آ چکا نا تو آپ یاد رکھ لو یہ تفکر ایسی نعمت ہے کہ یہ آیت کو آیات بنا دیتی ہے۔ نہیں سمجھائے؟ تفکر ایسی نعمت ہے کہ یہ آیت کو آیات بنا دیتی ہے، یہ تفکر کی خصوصیت ہے، تب یہ تفکرون لگایا، ورنہ یہ تو ایک آیت ہے ظاہر میں، لیکن کہا آیات ہیں۔ جب فکر متوجہ کر دو تو تم اس سے ایک فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں اس سے آیات بن جائیں گے۔ ہاں اسی لیے کہتے ہیں جس کے اوپر فکر کے دروازے کھل گئے تو اس کے اوپر اطمینان اور سکون کے دروازے کھل گئے۔ روزی کی فکر نہیں، عزت ذلت کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سمجھنے کی فکر، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کی فکر، اللہ تعالیٰ کے قدرتوں سے واقف ہونے کی فکر اگر کسی کو مل گئی تو اس کو ہر سکون مل گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ 5000 کی جوتیاں پہننے سے پیر کو اتنی لذت نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک آیت کے سمجھنے سے یا ایک دلیل قدرت کے سمجھنے سے اطمینان دل کو ہو جاتا ہے، راحت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے نقصان کر دیا کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اسباب دنیا کے غلام بن گئے، ورنہ لوگ ننگے پیر جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے اور ان کو علم کی لذت نے تنگ کر دیا تھا جب تک ملتا نہیں تھا۔ اندلس سے ایک عالم آیا بغداد میں امام احمد بن حنبل کے پاس۔ امام احمد بن حنبل پر اس وقت پابندی لگی تھی کہ آپ نے درس بالکل نہیں دینا، نہ مسجد میں نہ گھر میں، ہم نے دیکھ لی، ہم آپ کو دوبارہ پھر جیل میں ڈالیں گے۔ یہ اندلس سے امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے امام احمد بن حنبل کے پاس دروازے میں گیا تو بھیک مانگنے کے لیے گیا۔ امام احمد اندر سے بھیک لے کے آئے، تو اس درمیانی وقت میں لیتے دیتے ایک حدیث پڑھی۔ بھیک تو نہیں چاہیے تھی، بھیک بہانہ بنا دیا ہے کہ پابندی ہے بادشاہ کی طرف سے، میں حدیث سیکھنا چاہتا ہوں امام احمد کے مسانید کو، اور بھیک کو بہانہ بنا دیا۔ وہ پیدل آیا تھا وہاں سے،
پھر امام احمد ابن حنبل سے جب پابندی ہٹ گئی تو پھر درس جب لگ گیا تو اس درس میں سب سے پہلے اس کو بلایا، یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے اپنے کو ذلت میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا، مجھ سے اس وقت اس نے علم سیکھا ہے، آؤ قریب بیٹھ جاؤ۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمیں علوم بلاغت میں کوئی ایک نقطہ اگر دستیاب ہو جائے تو ہماری روح کو یہ ہزاروں سے زیادہ راحت دینے والا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ، یہ جو علم کی لذت چکھ چکا ہے اسے علم کے یہ مزے آتے ہیں، ہاں یہ مزے آتے ہیں۔ اور یہاں ازواج والی بات کر دی، کہا ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ یہ ہم بستری کرتا ہے اور اس لیے کہ حرام سے بچ جاؤں اور حلال میں لگ جاؤں تو یہ ہم بستری وصول اللہ کا زینہ ہے، خدا تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ چلو جی، ہاں زوج جوڑے کو کہا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زوجتن اصل نہیں ہے، زوجن اصل ہے، بمانے جوڑک۔ ومن آیات ہی، یہ یتفکرون کا کمال ہوا کہ آیت کو کیا بنا دیا بھائی؟ آیات بنا دیا۔ ومن آیات ہی، اور اللہ کی بعض آیتوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ آسمان 7 اور زمین 1۔ آسمان کی جمع کیوں لائے اور زمین کو واحد ذکر کیا؟ اشارہ اس طرف ہے کہ آسمان چونکہ طباقہ ہیں اور درمیان میں فاصلہ موجود ہے اور یہ کھلا کھلا فاصلہ ہے تو وہاں سماوات جمع لے آئے، اور زمین بھی اوپر نیچے ہے لیکن وہاں پر طباق تو ہے لیکن درمیان میں اتنا کھلا بڑا فاصلہ نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو جمع نہ لائیں، واحد۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان سارے اجناس شتہ ہیں اور زمین جنس واحد ہے، اگرچہ 7 ہیں لیکن ہے جنس واحد، اور آسمان اجناس شتہ، مختلف جسم۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف۔ زبانوں کا اختلاف، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ دیکھو آپ سب کو معلوم ہے مخارج الحروف یہ کون کون سے ہیں؟ یہ گلا سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ نیچے جو ہڈی ہے ہنسلی کے پاس سے حمزہ اور ہا، اور یہ ہونٹوں پہ اور ناک پہ ختم ہو جاتے ہیں، اتنے ہی مخارج ہیں۔ لیکن آپ اس میں چین والوں کی باتیں سنو تو کچھ اور تماشا ہے، گجروں کی سنو تو کچھ اور تماشا ہے، سواتیوں کی سنو تو کچھ اور تماشا ہے، پٹھانوں کی، عربوں کی سنو تو کچھ اور تماشا ہے۔ اور یہ پھر بعض ایسے ہیں کہ ایک آواز سی آتی ہے، باقی کوئی تعبیر کا ہمیں پتہ نہیں، اور وہ اس میں بہت بڑی تعبیر رکھ چکے ہیں۔ تو اختلاف و السنتکم بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنی چھوٹی سی زبان اور چھوٹی سی جگہ میں دنیا کی تمام زبانیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور کوئی سیکھ لے تو ساری بول سکتا ہے۔ چین والے چچو چچیانگ للنگ للنگ یہی کہیں گے نا، تو ہم بھی اگر وہی سیکھیں تو پھر بھی ہماری زبان نہیں وہی چلے گی۔ کسی نے کہا کہ چین والوں کے بچوں کے کیا نام ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو لفظ زبان سے پہلے نکلے وہی نام ہوگا، لی نکل گیا تو وہی لی نام ہو گیا، للو نکل گیا تو للو ہوگا۔ یہ اختلاف والسنتکم والوانکم، اور رنگ تمہارے مختلف ہو گئے۔ ایشیا والا حج میں جا کے پتہ چل جاتا ہے، جہاں دنیا کے اطراف سے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس بر اعظم کا ہے، صغیر کا ہے، بر صغیر کا ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، یہ سارے پتے وہاں چل جاتے، اندازہ لگ جاتا ہے۔ اختلاف الالوان، پھر اختلاف الاشکال، اختلاف الہیئات، یہ ساری چیزیں شناخت کی نشانی بن گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہاں بیوی اور شوہر کے درمیان میں معلومات کے لیے نمبر لگانے پڑتے۔ بیوی کہتی میرا شوہر نمبر 555 ہے، اور بیوی کہتی میرا شوہر نمبر 555 ہے، شوہر کہتا میری بیوی نمبر 2002 ہے، پھر نمبروں سے پہچانے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشکال جدا جدا کر دیے، تشخصات جزیہ اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر دیے تاکہ اسی کلی کو جزی تشخصات کے ساتھ فرد واحد بنا دیا جائے، متعین۔ کیا بنا جائے؟ فرد واحد متعین۔ ورنہ نمبر جب ہوتے پھر کیا کرتے؟ نمبر پلیٹ، شوہر اور بیوی کے نمبر پلیٹ ہوتے پھر کیسے؟ اگر نمبر پلیٹ کسی اور نے چرا لیا تو بدکاری کا دروازہ کھل جاتا۔ تو اللہ نے شناخت رکھ دی۔ تشخصات جزیہ یہ کلی کو جزا کرنے کے لیے ہے،
کلی کو تقسیم کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تشخصاتی جزیہ. جی ہاں یہی تشخصاتی جزیہ. ناک، کان، آنکھیں. پھر ایک چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس میں اتنا بڑا تفاوت اور فرق کسی کی کسی سے لگتی نہیں. انگوٹھا ہے چھوٹا سا، اس میں کتنا بڑا تفاوت، کسی کا کسی سے لگتا نہیں پوری دنیا میں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس کے اندر آیات ہیں عالمین، علماء کے لیے. عالمین بھی دوسری قرات میں تمام جہان کے لوگوں کے لیے، لیکن بالخصوص ان علامات سے علماء کو فائدہ ہے. اسی لیے عالمین ذکر کر دیا کہ بعض نشانات ہیں ان کا ادراک عوام نہیں کر سکتے، علماء ہی کر سکتے. ومن آیاتی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے منامکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلا دیا، سلانا اس کا باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو. کوئی رات کو سوتے ہیں، کوئی دن کو سوتے ہیں. ڈیوٹیاں مختلف ہوتی ہیں. نیند کتنی بڑی نعمت. ہمارے بجرا میں ایک آدمی تھا، اس کو موزی کہتے تھے، موزی پوری دن. اور وہ ایسا مضر آدمی تھا کہ وہ جب جوان تھا اور طاقتور تھا تو ادھر اذان ہو جاتی اور ادھر یہ اپنی مجلس شروع کرتا، لوگوں کو نماز سے روکنے کی خاطر. پھر گانے لگاتا، پھر باجے لگاتے، پھر ساتھ اور مستیاں بھی ہوتی، پھر بدکاریاں بھی ہوتی، برائی، لواطت وغیرہ. تو مجھے وہاں کے بڑوں نے بتا دیا کہ یہ آدمی خدا کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، نہ مرتا ہے اور نہ نیند کر سکتے. ساری رات وہ پھرا کرتا تھا پوری کھیتیوں میں، تاکہ اپنے اس اشتغال کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دے دے. لیکن وہ سوجا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی ہمیشہ. نہیں کرنا چاہیے کبھی. اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے حالات کے ساتھ. نہیں، جنت میں دن رات نہیں ہے. جنت کا نظام ایسا ہے جیسے کہ فجر کو، طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک، اس درمیانے وقت میں جو روشنی ہے نا، جس وقت ہم نماز پڑھتے، یہ کھلی روشنی جو ہے، اس طرح کی روشنی بخاری شریف میں موجود ہے کتاب التفسیر میں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، وہاں لکھا ہوا. ہاں، ان فی ذلک وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں ہے. یہ وابتغاؤکم من فضلہ میں بھی آپ مقدر نکالیں گے. وابتغاؤکم لیلا ونہارا من فضلہ، رات کو بھی دن کو بھی خدا کا فضل تلاش کرنا. جسے پیچھے آیا ہے نا منامکم باللیل والنہار، تو یہاں ابتغاؤکم باللیل والنہار من فضلہ ایک جگہ آ چکا. دوسری جگہ جسے آ چکا ہے اسے کہتے ہیں ملفوظ، اور جہاں آیا نہیں آپ مراد لیتے ہو اسے کہتے ہیں ملحوظ. ہاں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر آیات ہے اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں. مطلق سننا مراد نہیں ہے، سماع تدبر، یسمعون سماع تدبر. اب سماع تدبر کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. کچھ لوگ جلسے میں آ جاتے ہیں اور ان کو یہ جلسے کا بیان انتہائی اجنبی لگتا ہے کہ وہ نفسانی لوگ ہیں اور یہاں روحانی بیان ہے، تو نفسانی ہستی کو روحانی منظر یا روحانی مقام برا لگتا ہے. لیکن رشتہ دار ہے وہاں آئے ہوئے، اس کو لائے تو یہ بیٹھا ہوا ہے، سنتا تو ہے، آواز تو لگتی ہے، لیکن سماع تدبر نہیں ہے، جان چھوڑانے کی نیت سے. یہ سماع ہے لیکن سماع تدبر نہیں ہے. تدبر والا کون سا ہوگا؟ یہ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، اس کے منہ کی طرف تک تک کے دیکھتا ہے اور اس کی تمام گہرائی اور اس کو سمیٹ کے لیتا ہے. اور لیتا اس لیے کہ اپنے عیوب سامنے آ رہے ہیں اور اپنے کمالات کا فقدان سامنے آ رہا ہے، تو طالب بن کر لے رہا ہے. یہ سماع تدبر ہو گیا. بھائی سماع تدبر سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور سماع محض سے جو تدبر کے بغیر ہو، مومن کو صرف شرکت کا ثواب ملے گا، آگے فائدہ نہیں ملے گا. ہاں، طالب علموں کی بھی یہی حالت ہے. تازہ موبائل طالب علم دیکھ چکا، جو کچھ دیکھ چکا، جا کر درسگاہ میں بیٹھ گیا، اب اس کے دماغ میں پورے گھنٹے میں وہی گردش ہو رہی. استاذ کا درس ضائع ہے، سنتا ہے لیکن تدبر بالکل نہیں.
آپ کو یاد رہنا چاہیے صرف سننے سے علم نہیں آتا، تدبر سے آتا ہے۔ احسن، استماع اسی کو کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ بھی ہوا کہ اگر صرف سماع ہو، تدبر والا نہ ہو، تو بندے کو توفیق عمل نہیں۔ یستمعون القول اگر استماع ہے، طلب کے ساتھ ہے، تو فیتبعون، تابعداری کی توفیق ہو جاتی۔ ہاں، ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے بعض یہ ہے، یہ بھی خبر مقدم، یریکم البرق، یہ یریکم ہے فعل مضارع لیکن یہاں ان مقدر ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ان ملفوظ ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، نصب دیتا ہے، کبھی کبھی ان مقدر ہوتا ہے لیکن پھر بھی عمل کرتا ہے، جیسے وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام کے بعد مقدر ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد ہوتا ہے، واو صرف کے بعد ہوتا ہے، لام جہت کے بعد ہوتا ہے، یہ تو مقدر ہوا۔ کبھی کبھی نہ وہ ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے، لیکن مقدر مانا جاتا ہے، وہ عمل بھی نہیں کرتا، صرف فعل کو مصدر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر جو ان مقدر ہے، اس نے صرف فعل کو کیا بنا دیا؟ مصدر۔ من آیاتی خبر مقدم، اور یریکم البرق مبتدا مؤخر ہے، تو فعل مضارع کیسے مبتدا بن گئی؟ بھائی ان مقدرہ کی وجہ سے۔ یریکم البرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلاتا ہے البرق، بجلی کی چمک کو آسمانوں میں، خوفاً و طمعاً، اس میں ترکیبیں کافی ہیں، مفعول لہو بنا دیں، خوفاً ڈرانے کے واسطے مسافروں کو، طمعاً اور طمع کے واسطے مقیموں کو کہ بارش ہو جائے گی۔ مسافر ڈر جاتا ہے سفر کرتے کرتے کہ آسمانی بجلی مجھ پہ نہ لگ جائے، اور مقیم آدمی امیدوار ہو جاتا ہے کہ بارش آ جائے گی اس میں، یہ فائدہ ہوا، یہ تو مفعول لہو ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو بنا دو مفعول مطلق، وہ کیسے؟ ومن آیات یریکم البرق یخافون خوفا ویطمعون طمعا، یخافون خوفا ویطمعون طمعا، 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسرا ہے مفعول مطلق، یری کے لیے بنا دو، یری کے لیے مفعول مطلق بنا دو باعتبار مضاف محذوف کی۔ ومن آیاتہ یریکم البرق اراءۃ خوف و طمع، اراءۃ نکالو، اراءۃ خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ قسطوار آسمان سے پانی برسا دیتا ہے۔ دفعتاً اگر برساتا پانی تو نیچے زمین پھٹ جاتی، ساری زمین بہہ کی چلی جاتی۔ تو اللہ نے قسطوار برسا دیا ہے کہ قطرہ کر کی زمین کی پیاس بجھ جائے اور زمین میں سوراخ نہ ہو جائے۔ اس کو سج کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سج، تنزیل اور سج۔ وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اس بارش کے ساتھ، بھی میں ضمیر راجع ہے ماں کی طرف، بعد موتها بعد یبسها بعد جفوفها، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یعقلون بمعنی یتدبرون ہے، قوم کی نشانی ہے جو کہ تدبر والے ہیں۔ تدبر کون سا ہوتا ہے؟ غور فکر۔ تدبر دبر سے بنا ہے یا دبر سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے ہر سامنے کے پیچھے دیکھو کیا ہے، صرف سامنے پہ قناعت نہ کرو، پیچھے دیکھو، صرف مسئلے کو مت سمجھو، مسئلے کے پیچھے علت کو بھی سمجھو، پیچھے دیکھو۔ ومن آیاتی، اور بعض آیات میں سے یہ ہے، یہ سب من تبعیضیہ ہے، من آیاتی میں ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان قائم ہے اور زمین بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ حکم سے اللہ تعالیٰ نے گرفت میں رکھا ہوا ہے۔ کشش والی بات ہے۔ حضرات کہتے ہیں یہ جو فلسفی سائنس وغیرہ ہیں کہ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان میں جتنا نظام ہے یہ سب معلق ہے، کسی کے ساتھ کوئی کنڈا نہیں لگا، پنکھا کنڈے کے ساتھ لگا ہے چھت کے ساتھ، لیکن آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز معلق ہے، پھر آسمان اور آسمان کے درمیان بھی معلق ہے۔ پھر یہ چیزیں کیسے ٹک گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر 2 طاقتیں رکھی ہے، ایک قوت جاذبہ ہے اور ایک قوت طاردہ ہے، قوت جاذبہ، قوت طاردہ۔
جاذبہ یہ ہے کہ وہ کھینچے کسی کو اپنی طرف، طاردہ یہ ہے کہ وہ دھکا دے دے کسی کو. اور اللہ نے یہ قوت جاذبہ اور طاردہ دونوں میں رکھی، ہر چیز میں رکھی ہے، لیکن مخصوص مقدار پہ رکھی ہے. طرد غالب ہو جائے گا تو ہر چیز بگائے گا، جذب غالب ہو جائے گا تو ہر چیز ایک کر دے گا. اگر صرف جاذبہ قوت ہوتی تو سارے تارے ایک ہو جاتے، سورج چاند بھی ایک ہو جاتے. اور اگر طاردہ ہوتی پھر آسمان میں ایک ٹکراؤ لگتا، وہ اس کو بگا رہا ہے دوڑاتا ہے، یہ اس کو دوڑاتا ہے، کسی چیز کو قرار نہیں ہے. تو اللہ نے ہر چیز میں جاذبہ اور طاردہ دونوں رکھ دی توازن کے ساتھ. اب ہر چیز اپنے مقام پر جب سے وجود میں آئی ہے اختتام دنیا تک فطری نظام کے تحت وہ چیز اس جگہ چل رہی ہے. یہ اس توازن کے ساتھ قوت طاردہ اور جاذبہ کے رکھنے کی وجہ سے، یہ انتظامات اللہ کے، سارا نظام معلق ہے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پس جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک آواز دے گا، اذا دعاكم دعوة، اللہ تمہیں پکارے گا ایک بار، بار بار آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فرشتہ اسرافیل کے ذریعے سے اللہ آواز دے گا من الارض، زمین سے. اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکلو گے. پیچھے گزر چکا نا وہ جو میں نے مفاجات والی بات کی تھی، ثم اذا انتم بشر انتم تخرجون، وہی اچانک نکلے. باقی ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اچانک پیدا نہیں ہوتا ہے، 9 مہینے سب کو امید ہوتی ہے اب آہستہ آہستہ آئے گا، لیکن زمین سے جب نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اچانک ہوگا. ہاں وہ تو ترقی ہوتی رہتی ہے. اذا انتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے خصوص تھا اور ابھی عموم ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے، لہو لام برائے تملیک ہے، من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ سب خدا تعالی کی ملک ہے. جلالین میں لکھا ہوتا ہے نا ملکن و خلقن و عبیدن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. ایک بنائی اللہ نے ہے، 2 خدمات اللہ کی پوری کر رہے ہیں، عبیدن خدمات. کل لہ قانتون، یہ کل میں تنوین عوض ہے، کیا معنی ہے؟ کل من فی السماوات والارض للہ قانتون، یہ ساری آسمان اور زمین کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے حکم بردار ہے. کیا ہے؟ قانتون طائعون. وَهُوَ الَّذِي، ابھی وہی دعویٰ پھر آ گیا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اسے کہتے ہیں تقریر کی ابتدا اور انتہا برابر کر دی. تقریر کی ابتدا اور انتہا، یہ تقریر کا حسن ہے. جس موضوع پہ بحث کرتے ہو تو ابتدا میں اس کا عنوان ذکر کرو، خلاصہ، درمیان میں تفصیلات چلا چلا کے آخر میں پھر خلاصہ لے آؤ. اللہ یبدأ الخلق ابتدا تھی، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ انتہا ہو گیا. اللہ وہی ذات ہے کہ جو مخلوق کو بناتا ہے. بدأ الخلق ہونا چاہیے، لیکن یبدأ اس لیے کہ مخلوق کے بنانے میں جدت ہے، تازہ تازہ بنائے جا رہے ہیں. ثم يعيده، پھر دوبارہ لوٹائے گا، وهو اهون علیہ. میں نے کہا یا مقدر یبدأ الخلق ثم يميته ثم يعيده وهو اهون علیہ. اور اللہ تبارک و تعالی پر یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے. اہون اس میں تفضیل اللہ کے لیے استعمال کیا، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے اور پہلی بار پیدا کرنا تھوڑا مشکل تھا، یہ معلوم ہوگا، حالانکہ اللہ تو اس سے پاک ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی انسانی عادت کے مطابق سمجھاتا ہے، تو ہمارے اوپر عادتاً ابتداءً کام مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. یا دوسرا معنی یہ کہ احون بمعنی حین ہے، وہ احون علیہ اس میں تفضیل کا معنی نہیں ہے، وہ حین علیہ، اور اس پر وہ آسان. سب سے زیادہ آسان معنی نہیں لیں گے، کیا کہیں گے؟ حین علیہ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے مبتدا معرفہ ہے اور خبر مقدم ہو چکا ہے، مفید حصر ہے. مبتدا معرفہ ہے اور خبر مقدم ہو چکا، مفید حصر ہے. اللہ ہی کے لیے المثل الاعلیٰ، اونچی صفت. یہ ساری کمال کی صفت ہیں، کوئی نقص کا نہیں ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی. یہ روح المعانی والے نے ایک اچھا خطبہ دیا شروع میں کتاب. انہوں نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے جو کچھ جیسے طے کیا اسی طرح اس کو وجود دے بھی چکا، دے بھی رہا ہے، دے گا بھی. جیسے جو طے چکا ہے،
طے کر چکا ہے، اس طرح اس کو وجود دے بھی چکا، دے بھی رہا ہے اور آئندہ دے گا بھی اسی ترتیب کے مطابق. یعنی اس کا اجمالی فیصلہ اور اس کا تفصیلی فیصلہ دونوں میں کسی قدر تغیر نہیں ہے. ہمارے اجمالی اور تفصیلی میں کتنا فرق آ جاتا ہے، ہمارے اجمال اور تفصیل میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ہم ناقص العلم ہے تو اجمال بھی ناقص ہوتا ہے. پھر جب چیز کو وجود دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آگے کچھ چیزیں مقرر سے بھی تبدیل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پھنس گئے ہم. لیکن اللہ تعالیٰ پھنستا تو نہیں، مقررہ چیز کے مطابق کام ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، حکیم بھی ہے. یہ عزیز اور حکیم آ چکا ہے ان ساری آیتوں کے بعد کہ عزیز وہ زور رکھتا ہے کہ ہر کام کو درم برم کر سکتا ہے، موجود کو معدوم کر سکتا ہے، معدوم کو موجود کر سکتا ہے، یہ اس کے بس میں ہے. لیکن کرتا کیوں نہیں؟ کافر کہیں گے کر دے نا، ہمارے سامنے ایک مردہ زندہ کر دے. تو آگے لفظ لایا حکیم ہے. بھائی بر وقت اور موقع پہ کام کرے گا، موقع سے پہلے کام کرنا یہ حکمت نہیں ہے، للو پنجو. ہم لوگوں سے کیا کہیں گے، اوے اعتراض کرنے والے للی پنجو. مثلا ایک آدمی کہے کہ میں اب تک مرد ہوں، مجھے خدا عورت بنا دے، تو بنا تو سکتا ہے لیکن نہیں بناتا اس لیے کہ تو للو پنجو ہے. اللہ رب العالمین نے تیرے لیے عورت بننا مقرر نہیں کیا تو تجھے عورت نہیں بنا رہا. بنا تو سکتا ہے، ممکن تو ہے، لیکن ایسا کر نہیں رہا کیونکہ حکیم ہے. اور حکیم ہمیشہ مصالح کو دیکھتا ہے، وہ کھلونوں والا کام نہیں کرتا، اللہ و لعب والا کام نہیں کرتا. لا یخلو عن حکمہ. ورنہ سارے لوگ کہتے، ہر عورت کہتی ایک سال واسطے مجھ کو تریمت بناوی تو 2 سال واسطے مجھ کو جڑا بناوی تو 3 سال واسطے پھر تریمت بناوی تو 4 سال واسطے جڑا بناوی، کہ بس میں کسی سے ملوں تو اس سے بچہ نکلے، کوئی مجھ سے ملے تو مجھ سے نکلے، یہ تماشا کر لے. تو اللہ نے فرمایا تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ضرب لکم مثلا من انفسکم. اب تک بات تو ہو گئی دلائل کے ساتھ، دوبارہ شرک کے دعوے، توحید کے دعوے کی طرف اور شرک کے رد کی طرف توجہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موحد کو توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مثال عادتاً آسان ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین ہمارا معنویات میں سے ہے، اور معنوی چیزوں کو کمزور عقلیں، درمیانی عقلیں مشکل سے سمجھتی ہیں. کمزور تو سمجھتی بھی نہیں، عقول عالیہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا، عقول عالیہ سمجھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عقول متوسطہ اور سافلہ کو سمجھانے کے لیے کوئی معینہ کی مثال سامنے لے آتے ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکنے والی مثال سامنے لے آتے ہیں، لوگوں کے اندر چلتی بات کو مثال بنا دیتے ہیں. اسی لیے مثال بہت برکتی چیز ہے کہ اس سے مشکل مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں ہر مسئلہ مثال سے سمجھانے کا ہوتا تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسئلے سمجھانے کا انداز مثال سے ہوتا تھا. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کوئی آسان سا طریقہ انسانوں کو سمجھانے کا بتا دے، تو اللہ نے مثال ذہن میں ڈال دیے، کوئی لطیفہ، کوئی مثال، اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلہ مثال سے سمجھاتے. یہاں مثال بتا دی، ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ تبارک و تعالی نے بنا دی تمہارے لیے، بیان کر دی مثال تمہارے لیے. مثلا مثال عظیم، کائنا من انفسکم. یہ من انفسکم صفت ہے مثلا کے لیے، جو تمہارے نفسوں سے وجود میں آئی ہے، تمہارے نفسوں سے وجود میں آئی ہے. وہ کیا ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم. کیا ہے تمہارے لیے ان تمہارے غلاموں میں جو تمہارے دائیں ہاتھوں کے نیچے ہیں، من شرکاء، کوئی شریک تمہارے ساتھ برابر کے ہیں، فیما رزقناکم، ان تمام کاموں میں، تمام چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہے. زمین دی ہے، کاروبار دی ہے، پلازے دیے. کیا تمہارا غلام تمہارے ساتھ بالکل علی السوا، برابر کا شریک ہے؟ تم مانتے ہو اس کو؟ تمہارا غلام ہو، تم اس کو اپنے مال میں اپنے برابر کا شریک بناؤ، اور اس طرح برابر کا شریک بناؤ کہ وہ تم سے ڈرے تم اس سے ڈرو. یہ برابر کا شریک ہے. اگر کوئی کسی سے نہ ڈرے تو یہ برابر کا شریک نہیں ہے. ڈرتا کیسے ہے؟ تصرفات کے اندر اس سے اجازت لے کے کرتا ہے. تو ڈرتا ہے تب تو اجازت لے رہا ہے.
تخافونہم کخیفتکم، تم ان سے ڈرتے ہو یعنی اجازت لیتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تمہارا اپنے آپ سے اپنے بارے میں خطرہ ہے اس طرح تم اس سے اجازت لے کے کاروبار کرتے ہو۔ کیا ایسا کوئی شریک ہے کہ میرا غلام ہو اور وہ آزاد نہ ہو، میرا بیٹا نہ ہو؟ بیٹا تو غلام نہیں بن سکتا، باپ کا غلام ہو، میرے تمام کاروبار میں برابر کا نصف نصف شریک ہو جائے، وہ کرے مجھ سے پوچھے، میں کروں تو اس سے پوچھوں۔ ایسا کوئی ہے؟ ایسا مانتے ہیں ہم، برداشت کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو میری مخلوق ساری میری غلام ہے اور اس کو تم میرے ساتھ برابر کا شریک بناتے ہو، اوہو کتنا برا کرتے ہو۔ یہ حل لکم میں استفہام انکاری ہے، حل لکم میں استفہام انکاری ہے، فانتم فی سواء، تم اس میں برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم، اور تم ان سے ڈرتے ہو، اجازت لے کے کام کرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تمہارا اپنے آپ سے، کذالک نفصل الآیات، چلو جی مسئلہ کھل گیا۔ ہم اسی طرح ایک مسئلے کو مختلف انداز میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو کہ اس میں تدبر سے کام لیتے ہوں، کہ مسئلے تدبر سے۔ مثال پر ممثل لہو کو چسپان کرو، فٹ کرو، تدبر بہت بڑی شے۔ اسی لیے جو آدمی ملم یؤدبہ الابوان ادبہ الملوان، جس آدمی کو ماں باپ تعدیب نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں، یا ماں باپ کی تعدیب کو سمجھتے نہیں ہیں، تو رات دن اس کو ایسی تلخ طریقے سے ادب سکھا دیں گے کہ وہ مان لیں گے، لیکن عزت بھی گئی ہوگی، طاقت بھی گئی ہوگی، مال بھی گیا ہوگا۔ اسی لیے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، ورنہ پھر بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملوان ہے نا، رات اور دن، یہ رات دن پھر بڑا تلخ نصیحت دے دے۔ بل اتبع الذین ظلموا، اب یہاں پر ایک بات ہے مقدر ہے کہ اتنے دلائل کے سننے کے بعد، جو ابھی پیچھے گزر چکا ہے، من آیاتہ ضرب لکم مثلا من انفسکم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، عقید توحید ہے وہ سامنے واضح ہو کے آیا، عقید شرک ہے اس کی تردید سامنے آ گئی، حسن توحید بھی آ چکا، قبح شرک بھی آ چکا۔ اس کے آنے کے بعد حق تو یہ بنتا ہے کہ ایک دم اپنا رخ موڑ دے اور اپنے آپ کو راہ حق پر گامزن کر دے۔ حق تو یہ بنتا تھا، عبارت میں مقدر ہے، کان حقا علیہم ان یتقبلوا النصیحۃ کلہ، کان حقا علیہم ان یتقبلوا النصیحۃ کلہ، ساری نصیحت قبول کرتے، حق تو یہ تھا، لیکن سوئی قسمت سے بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کر دی باوجود ان دلائل کے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اہواہم، اپنے خواہشات کی، اہواہم، اپنے خواہشات کی۔ میں خواہشات اور مسئلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عالم ہے، بڑا اچھا عالم ہے، علم میں بھی پختہ ہے، دیانتداری میں بھی پورا ہے، میرا اور خود کے درمیان میں تعلق وغیرہ بھی ہے۔ جب تک مسئلے کی بات تھی اس نے کہا جی میرے پاس اس مسئلے کے لیے فلاں دلیل ہے، میں نے کہا میرے پاس اس مسئلے کے لیے فلانی دلیل ہے، اچھا اس کے نزدیک وہ راجح، میرے نزدیک میرا والا راجح، وہ اپنے پہ فتویٰ دیتا ہے، میں اپنے پہ فتویٰ دیتا ہوں، میں بھی حق پر ہوں، وہ بھی حق پر ہے، کہ میں بھی دلیل کا غلام، وہ بھی دلیل کا غلام۔ یہاں دلیل آ گئی، خواہش نہیں ہے، لیکن جب بیچ میں خواہش آ جائے کہ وہ مجھ سے خواہ بڑا بننا چاہتا ہے، میں بھی تو ایک حیثیت رکھتا ہوں، وہ میرے بارے میں کہے کہ یہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، کوئی چیز ہے یہ، میں تو بڑا ہوں، اب وہ ساتھ کہہ دے ناسمجھ بے وقوف، میں کہوں وہ ناسمجھ بے وقوف، اب خواہش آ گئی، دلیل گئی۔ ہاں ہم نے بھی کدو کے پتے نہیں پڑے۔ یہ جو سماع موتیٰ کے مسائل ہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، جب تک دلیل کی بات تھی تو حضرت گنگوہی مردوں کے سننے کے قائل نہیں تھے، اور حضرت نانوتوی مردے کے سننے کے قائل تھے، اور ساری زندگی ساتھ رہے، اور ساری زندگی ایک دوسرے کے علم کا اعتراف کیا، خواہش نہیں تھی۔ جب خواہشات آ گئے تفرقہ شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ ذہن کبھی نہیں رکھتے، دلیل تک ہم تیار ہیں، دلیل کے بعد خواہش کے درجے میں ہم کسی کے ساتھ تیار نہیں ہیں۔ وہ سکہ جمانا چاہتے ہیں اپنا، ہم نے سکہ جمانے کی کوشش کی نہیں دنیا میں کبھی بھی، سچی بات ہے، ایک دن بھی کوشش نہیں کی۔
بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ خواہشات کی پیروی کر چکے بغیر علم، بغیر کسی سند علمی کی. سند علمی قرآن ہے، حدیث ہے، یا قاعدہ کلیہ ہے، یہ سند علم قاعدہ کلیہ جو مستفاد ہو قرآن سے حدیث سے. ومن یہدی من اضل اللہ، آگے بتا دیا اللہ نے کون ہے جو ہدایت دے، کون ہے جو ہدایت دے اس شخص کو اضل اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کر دیا. خدا جبرن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جبرن گمراہ نہیں کرتا. یہ گمراہی بندہ عناد، ضد، استہزاء، بکواس، شرارت کی عادت، اس کی وجہ سے پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اگر یہ عیوب کسی میں نہ ہو تو اللہ اسے خراب نہیں کرتا جبرن. یہ عیوب موجود ہیں، ہماری نظر ان عیوب پر نہیں جاتی، ہماری نظر جاتی ہے کہ خدا سنتوں کو خراب کیتے، خدا سنتوں کو خراب نہیں کیتے، تو خراب ہوئے دے تو تب بندے کا کام سبب ہے، خدا تعالیٰ پھر اس کے بعد اس کے اوپر نتیجہ مرتب کرتا ہے. میں ایک مثال بتاؤں بھائی، دو سڑکیں جا رہی ہے، ایک سڑک ہے اسپیشل پکی بڑی مزیدار A1، آگے ایک بیریل لگا ہے، اور اس بیریل سے آگے وہ سڑک بالکل کھنڈرات ہے اور دندیاں ہیں، اور اگر گاڑی جائے گی تو گاڑی بھی تباہ، سوار بھی تباہ. بیریل تک ٹھیک ٹھاک ہے. دوسری سڑک ہے وہ آزمائشوں والی سڑک ہے، کہ وہ کچی پکی ہے، پاکستانی سڑک کہ بنائی تھی ٹوٹی جلدی، کچی پکی ہو گئی. لیکن آگے بیریل تک تو کچی پکی ہے، اس سے آگے پھر ایسی اسپیشل ہے کہ چین والوں نے بنائی، بڑی عمدہ، گاڑی کو بھی خیر ہے اور آدمی کو بھی خیر ہے. اور اس سڑک سے اس سڑک تک بھی راستہ ہے کہ جو موڑنا چاہے تاکہ بر وقت موڑ سکے، بیریل تک نہ جائے، اس سے پہلے موڑ دے. اس سے اس تک راستہ، اس سے اس تک راستہ، اور راستے پہ لکھا ہوا کہ یہ سڑک فلانی جگہ جا رہی ہے، فلانی سڑک سے ملتی ہے آگے وہ سڑک اچھی ہے، یہ خراب ہے. کوئی کہے نا یار یہ ٹھیک ٹھاک ہے، آگے بھی ٹھیک ہوگی. جاتے 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 جب بیریل سے آگے ہو گیا تو بیریل میں یہ طے شدہ ہے، قانون بنا ہے کہ جو اس سے آگے ہوگا اب وہ واپس نہیں جا سکے گا، وہ اسی راستے کا ہوگا. بیریل میں یہ طے ہوا تھا کہ بیریل تک جو پہنچا تو اب یہ اسی راستے کا ہوگا، واپسی کے راستے بند ہو گئے، سامنے والے بھی اور اس میں بھی. اب بتاؤ بھائی، اگر کوئی اس سیدھی سڑک پہ جا رہا تھا اور آگے بیریل والی جگہ پہ پہنچا اور لکھا تھا کہ بھائی جو ادھر آئے گا تو پھر اسی راستے کا ہوگا، واپسی کے دروازے بند ہے، یہ قصور بیریل کا ہے؟ وہاں تو لکھا ہوا تھا، راستے میں جگہ جگہ بتایا جا رہا تھا کہ آگے خطرہ ہے، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی. اب یہ جا کر ندی اور دندی سے گر گیا. یہ قصور سڑک والوں کا ہے، بیریل والوں کا ہے، یا اس کا اپنا ہے؟ بس یہی. اور دوسری طرف سے جو اسپیشل راستہ تو نہیں ہے، کچا پکا ہے، لیکن بیریل سے آگے مزیدار ہے، کہا گیا تھا آگے وہ ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تک گیا، کہا اب تو یہ اسی راستے کا ہے، آگے جائے گا، کیسے مزے ہوں گے. بس رائے ہدایت اور رائے ضلالت کا یہی فرق ہے. بیریل تک پہنچنے میں اختیار ہے، بیریل تک پہنچنے کے بعد اختیارات ختم ہو گئے صاحب. اور بیریل پر لکھا ہوا ہے کیوں گئے تھے اس بیریل تک. یہ مثال ہے، ذرا یاد رکھو، کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ومن یہدی، کون ہدایت دے سکتا ہے اس شخص کو اضل اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کر دیا. اضلہ اللہ تھا لیکن ضمیر فضلہ کو حذف کر دیا. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. پچھلے سال بتایا تھا ولی اسے کہتے ہیں جو کسی کو فائدہ دے، اور ناصر اسے کہتے ہیں جو کسی سے ضرر دور کر دے. ناصر ضرر دور کرتا ہے اور ولی نفع دیتا ہے. اقم وجہ کر الدین حنیفہ، پس قائم کر دیجئے. اقم کا صیغہ انتا، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ واحد مذکر امر حاضر ہے، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہے. خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو نبی کو خطابات ہوئے ہیں صیغہ واحد کے ساتھ، لیکن وہ کام نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا، تو وہ نبی کے بعد امت تک بھی وہ صیغہ منتقل ہوگا، اور یہ خطاب امتی کو بھی ہوگا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم،
حکم تو خود کا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ نبی کا نائب بھی لے سکتا ہے، لے گا، لعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ یہاں پر اقم کا صیغہ یہ خطاب نبی کو ہے، لیکن مراد اس سے پوری امت ہے، تمام لوگ ہیں۔ فاقیموا وجوہکم للدین حنیفہ، قائم کر دو اپنے ذات کو، یہاں مراد ہے ذات، ذکر وجہ کا کر دیا، مراد اس سے کیا ہے؟ ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی رئیسی مشینری حق کے اندر کارآمد وجہ ہے۔ تیسری منزل ہے، انسان 3 منزلوں پہ بنا ہوا ہے، منزل شہوت، نمبر 2 منزل شہوت فرج، 1 نمبر 2 شہوت بطن، نمبر 3 یہ قوت عاقلہ بالائی منزل۔ نچلی 2 منزلیں ہیں، شہوت بطن، اس کے زور سے شہوت فرج زوراور ہوتا ہے۔ جب یہ نیچے دونوں زوراور ہوں گے تو بالائی طاقت انسان کی زیرو پہ آئے گی، کمزور ہو جائے گی، اس لیے دنیا دار احمق ہوتے ہیں، کیونکہ نچلی 2 طاقتوں کا زور ہے، وہ بالائی جہان ان کا کارآمد نہیں ہوتا، اور جو نیچے دونوں جہانوں کو اور دونوں طاقتوں کو بقدر ضرورت فائدہ دیتا ہے تو ان کی بالائی جہان کے اندر طاقت بڑھتی ہے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں صبح کا ناشتہ کر لوں، اور ناشتہ کرنا مختصر سا ناشتہ، 4 نوالے اور 7 چائے، یا 5 نوالے اور 7 چائے، اور گرمی کے موسم میں 4 بجے میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے بھوکے پیٹ پڑھانے میں مزہ آتا ہے اور آسانی ہوتی ہے، رجے پیٹ پڑھانے میں جیسے کہ تدریس کو سٹ مارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سٹ مارنا، جانتی بے اخلاص ہو۔ بھوکے پیٹ یہ کام زیادہ ہوتا ہے، رجے پیٹ نہیں ہوتا۔ طالب علم کہتا ہے ہمیں زیادہ ملے، بھائی یہ زیادہ ملے گا تو پھر نہیں پڑھ سکو گے، بقدر ضرورت ملے پڑھ سکو گے۔ امام بخاری 2-4 دانے بادام کے لیتے تھے اور انار کا 1 دانہ کھا لیے 24 گھنٹوں میں۔ مکہ مکرمہ کے اندر تمام عربوں کی عادت تھی 24 گھنٹے میں 1 بار کھانا کھاتے، پرانے زمانے میں ہمیشہ یہ عادت تھی، تو تب تو دین کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ہاں عادت ہے کہ صبح کا ناشتہ، 10 بجے کی چائے، اور 12 بجے کا کھانا، اور 3 بجے کی پھر 4 بجے چائے، 5 بجے کی اس کا قہوہ، 7 بادام وغیرہ، پھر 7-8 بجے ایک اور کھانا مل گیا، پھر اس کے بعد سو گیا۔ یہ سارا مال ملبہ ثقیل اکٹھا کر چکا، اب اس کے ساتھ خون بھی اضافی بن رہا ہے، شہوت بھی اضافی ہو رہی ہے، اور مشکلات کی وجہ سے بیوی ایک ہے، دوسری تیسری لا نہیں سکتا، مشکلات زیادہ ہیں، آمدن کی مشکلات ہیں، آج کل تو شرما شرمی کے مشکلات بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان مشکلات میں پھر بیچارہ پھنسا ہوا، یا کوئی اور کام کرے گا، اور یا مطلب یہ ہے کہ تماشا لگا رہے، تو کم زیادہ اچھا ہے۔ چلو جی، ویسے علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تازہ کھانا کھا کر بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کرنی چاہیے، اس میں رغبت نہیں رہتی، وہ بھی معتدل حالت میں چاہیے۔ تو یہ وجہ اس لیے کہ یہ اصل طاقت ہے، اقم وجہ کر الدین حنیفہ، حنیفہ اس کو آپ حال بنا دیں اقم کے انت ضمیر سے، اقم انت حنیفن، تم قائم کرو دین کو اس حال میں کہ تم یکسو ہو کر دین کو قائم کرو، ہر سوئی بندہ مت بنو، یکسو بندہ بنو۔ اور یا دین کے ساتھ آپ لگا سکتے ہو حال، اقم وجہ کر الدینی، اس حال میں کہ دین حنیف ہے ہمارا، یکسو دین، دونوں سے بنا سکتے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں 2 مقدر نکال سکتے ہو، الزموا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے نا اس کو لازم پکڑو، فطرت کلک نہیں سے، فطرت کو پکا پکڑو۔ اب میں اس کی مثال بتاتا ہوں، فطرت کو پکا پکڑنے میں کیا فائدہ ہے۔ آپ پودے لگاتے ہو، پھلدار یا پھولدار، یا نہ پھلدار ہے نہ پھولدار ہے، سارا سایہ دار ہے، ان پودوں کو آپ لگاتے ہو، اس پودے کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ پودا اپنے اس فطری تقاضے کے مطابق اوپر کو جاتا ہے، چیڑ کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، آڑو کا درخت ہے، بٹھنگی کا درخت ہے، اوپر کو جاتے ہیں۔ پھر آگے کسی کی فطرت ہے گولائی میں گول بن جاتا ہے، کسی کی فطرت یہ ہے کہ وہ سیدھا اوپر جاتا ہے جیسے سرو۔ لیکن اگر اس کو پانی نہ دیا گیا، کیا خیال ہے یہ پودا درخت بن جائے گا؟ نہیں۔
اگر اس کو پانی دیا گیا لیکن بکریوں سے نہ بچایا تو بکری کے کھانے سے اس کے جڑ کو آگ لگ جاتی ہے، جڑ جل جاتے ہیں، اس درخت کی جڑ جل جاتی، نہ درخت رہتا ہے نہ جڑ رہتی، دونوں گئے، خراب ہو گئے۔ اور اچھا اس کی بات یہ ہے کہ وقفے وقفے سے گوبر بھی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا اس طرح اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کی شاخ تراشی بھی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی آپ کہو گے زیادہ پھل آئے گا، نہیں آئے گا، کم آئے گا، شاخیں ذرا کم کرو تاکہ پھل زیادہ ہو جائے، اس کو تو مرجوڑا کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے فطرت کے پیچھے پڑ جانا کہ بوٹے کے اندر گنجائش خدا نے رکھی کہ اوپر کو جا رہا ہے، درخت بن سکتا ہے، لیکن تمہاری محنتوں کے بعد درخت بن سکتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ ہے الزموا فطرت اللہ، اتبعوا فطرت اللہ، یا الزموا نکالو یا اتبعوا نکالو، یہ پودے میں ہم نے سمجھا دیا۔ اسی طرح ہمارا بچہ ہے تو فطرت کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خدا نے فطرتاً یہ بات رکھی ہے کہ اس کا ہر پرزہ نشو و نما کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دو گے تو قبول کرے گا، کچھ ضرر ہے ہٹاؤ گے تو قبول کرے گا۔ اس پہ سایہ لگا ہے، اس پہ پیلیا کی بیماری لگی ہے، یرقان ہے کالا پیلا، یا اس کو اور امراض ہیں، پچھاوا لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے پچھاوے کو دور نہیں کیا، جتنا کھلاؤ وہ کبھی موٹا نہیں بن سکے گا۔ فطرت کے پیچھے پڑ جاؤ، جالب منافع بن جاؤ اور دافع مضار بن جاؤ، تو فطرت کی چیز پھر پنپ جاتی ہے۔ اگر تم یہ پیچھے نہیں پڑو گے، جلب منفعت اور دفع مضرت نہ ہو، تو آپ کی فطرت کی چیز زیرو میں رہے گی۔ اتبعوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اتبعوا نکالو تو بل اتبع الذین کے ساتھ مناسب ہے، اور الزموا نکالو تب بھی درست ہے۔ اللہ نے اس فطرت کے مطابق بنا دیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی تبدیلی نہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لا نافیہ ہے اور خلقت کی تبدیلی نہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خلقت کی تبدیلی ہو جاتی ہے، مثلا کوئی آدمی دانت نکال دے تو خلقت کی تبدیلی ہو گئی، کوئی آدمی مونچھیں کاٹتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے تو خلقت کی تبدیلی ہو گئی، پھر کوئی آدمی ہے وہ ناخن تراشتا ہے تو خلقت کی تبدیلی ہو گئی۔ بھائی ناخن کو اسی طرح چھوڑو تاکہ خلقت پہ رہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ نہیں سمجھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نفی بمانے نہیں ہے، یہاں نفی ہے، لیکن نفی کو نفی کے معنی میں نہیں لینا کہ تبدیلی فطرت کی نہیں ہو سکتی، نہیں، تم تبدیلی مت کرو، لا تبدلوا خلق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی فطرت اور خلقت جو تمہاری رکھی ہے اس کو تبدیل مت کرو۔ تم داڑھی مت منڈاؤ، تم مونچھیں کاٹا کرو، لیکن مونچھیں اتنی بڑی مت بناؤ جس طرح وحشیوں کی ہوتی ہے۔ وہ میں بتا لیکن اکثر دیکھا گیا ہے اس کو بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے، وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، خامخواہ فضول ہے۔ دوسری بات اس پر اشکال ہے کہ ہمیں تو ناخن تراشنے کا حکم ہے، مونچھیں کاٹنے کا حکم ہے، تو ہم فطرت پہ چھوڑیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ برائے اصلاح تراش سکتے ہو، برائے افساد تراشنا منع ہے۔ اب داڑھی منڈانا افساد ہے، مونچھیں بہت بڑھانا حد سے کہ داڑھی اور مونچھ کا کوئی پتہ نہ چلے۔ بعض لوگ دنیا میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں جو چیز جیسے ہے ویسے رکھو، تو اب وہ ہے جیسے ہے ویسے رکھو تو مطلب اعلی تناسل کی بھی مونچھیں ہوتی ہیں اور یہاں بھی مونچھیں ہوتی ہیں، اور داڑھی اور مونچھ اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر وہ جب نوالا لیتے ہیں تو اوپر کے چھت کو اٹھا کر بیچ میں نوالا رکھتے ہیں۔ یہ مسخ ہو گئے، مسخ مت کرو، اصلاح کے لیے کر لو ناخن تراش۔ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا بغیر دانت، اس کے بغیر دانتوں کے، داڑھی کے، بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بغیر دانتوں کے بنایا ہے، لہذا دانت نکالو۔ لا تبدیل، لا تبدلوا خلق اللہ، اللہ کی خلقت کو تبدیل مت کرو، جو تمہاری ہے وہ بڑی خوبصورت اور پیاری ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ فطری تقاضوں کو پورا کر دینا یہ دین سیدھا ہے، فطری تقاضے پورے کرنا دین سیدھا ہے۔ اب دیکھو بھائی، یہ ہم اکثر مثال بیان کرتے ہیں، 5000 کا نوٹ دے دیا ایک چرسی کو تو وہ نوٹ لے کر جا کر چرسی خریدے گا، چرسی کو کھانے پینے اور کپڑے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو چرس کی فکر ہے۔ اور 5000 کا نوٹ دے دیا کسی ضرورت مند کو تو وہ خالص ضرورت کی چیز خریدے گا۔
پہلے والے 5,000 ضائع ہو گئے اور دوسرے والے 5,000 کارآمد ہو گئے. یہ 5,000 کا قصور یا کمال ہے؟ 5,000 تو ایک استعداد کا نام ہے. یہ قصور کمال دینے والے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ دینے والا آزماتا ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں چرسی میں چنگا جانا ہے، تو اس نے آزمایا، پیسہ ضائع کر دیا. تم کہتے ہو چنگا ہے، کیسے چنگا ہے؟ پیسہ تو چرس پہ لگا لیا، نعمت کو ضائع کر دیا، اضاعت المال میں لگا ہوا ہے. تو شاید دینے والا آزمائش کے طور پر ایسا کر رہا ہو، اور آزمائش مستحسن ہے. تو نہ دینے والے کا نقصان کمال ہوا اور نہ پیسے کا نقصان کمال ہوا، وہ تو استعداد ہے. یہ سارا لینے والے کا ہوا. اس کا ہوا لینے والا شرسی تھا تو پیسہ خراب کیا، لینے والا عقل مند زیرک ہے تو پیسہ جگہ پہ لگ گیا. بس یہی بات ہے کہ فطری تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہے تو کام میں ترقی ہوتی ہے، چیز میں ترقی ہوتی ہے، آمدن جگہ پہ لگتی ہے، اخراجات بھی جگہ پہ لگتے ہیں. اور اگر فطری تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا تو آمدن اور خرچ اور تمام محنت بے سود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں جس تنظیم سے تم 15 سال بعد رجوع کر لیتے ہو تو خواہ غیر فطری ترتیب پہ چلتے چلتے بعد میں رجوع کر لیتے ہو. 15 سال ضائع کر دیے، آج ہی سے چھوڑو یار. کوئی خیر سٹور تو رکھو، کوئی خیر تو کیا کرو، سٹور کر کے تو رکھو. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے فطری تقاضوں کو. پھر آپ کو یاد رہنا چاہیے فطری تقاضا کبھی رف استعمال ہو جاتا ہے، رف سے چیز ضائع ہو جاتی ہے. 2025 کی گاڑی خریدی 1 جنوری والی، لیکن نالائق کے حوالے کر دی تو اس نے اس کو پھیرتے اور مارتے مارتے 1.5 مہینہ، ابھی 1.5 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، لیکن اس نے اس گاڑی کو ایسا کباڑا کر دیا کہ 5 کروڑ کی گاڑی تھی، 1 کروڑ پہ بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. رف استعمال مت کرو. اسی لیے آسمان سے کتاب آئی ہے کہ زندگی رف استعمال مت کرو، بر وقت استعمال کرو. قرآن مجید کے بغیر ساری زندگی رف جا رہی ہے. ہاں ٹک ٹاک پہ دیکھو کتنے تباہ ہو گئے. اس عورت نے ٹک ٹاک ادھر کاغان کے اوپر وہ جا کر پتھر پہ بیٹھ گئی، نوشیرہ کی آئی تھی ٹیچر صاحبہ، اور پھر اس نے کہا فوٹو نکالو، سیلفی نے اس کو تباہ کر دیا، لے کے گیا دریا، زندگی کھو دی. پھر کہتے ہیں ناسمجھ نہیں ہے، خواہش. اتنا کسی کو پتہ نہیں کہ پتھر ہے اور پتھر نیچے دریا کے بیچ میں ہے اور پانی کا زور ہے، تو یہ کیسے بچ سکتے؟ ایک اور بابا کسی جگہ کھڑا تھا اور وہ دریا کے کنارے کا کڑو فوٹو ہے، نیچے سے وہ جگہ گر گئی، بابا گیا نیچے، ڈوب گیا. زندگی ضائع کر رہے ہیں. زندگی خدا کی امانت ہے، حرام کام کر رہے ہیں. ایسا مذاق کرنا جس میں تلف عزت اور تلف نفس ہو حرام ہے. ہاں جی چلو. ذالک الدین القیم، سیدھا دین ہے، رف استعمال نہ کیے جائیں. رف، اب یہ زنا رف استعمال ہے اور شادی نیوٹ استعمال ہے. زنا رف ہے. ہاں لیکن یہ رف کا اور اس کا فرق ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ شادی کر لے تو وہ کہے گا یار 60-70 سال تک میرے لیے رفیق حیات ہے، لہذا مناسب طریقے پہ اس کو استعمال کیا جائے. لیکن جو بدکاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آخری ٹرپ ہے، چلو، پر کسی اور کے پاس معاملہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کچھ اور. دیکھو تباہ کر دیا کہ نہیں؟ تباہ کر دیا. یہ رف استعمال ہے. لا تبدیل ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. لا يعلمون، جانتے نہیں. منیبین الیہ، یہ منیبین حال ہے، منصوب ہے. اور یہ حال کس سے ہے؟ اوپر آپ دیکھ لو، اقم وجہ کا منیبین الیہ. آپ کو پتہ ہے کہ اقم میں انت ضمیر سے مراد ہم نے جمع لیا تھا کہ حضور علیہ السلام اور اس کی امت، تو منیبین وہاں سے لگے گا. اور یا فطرت اللہ التی سے پہلے لے، الزموا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا منیبین الیہ. یا الزموا کے واو سے لگاؤ یا اقم کے انت سے لگا دو. واتقوہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کر دو. یہ نماز قائم کرنا فطری امر ہے. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو. امام احمد بن حنبل استدلال کرتے ہیں یہاں سے کہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ ولا تکونوا من المشرکین لگایا
تو پھر اقامت الصلاۃ نماز جو چھوڑ دے جان بوجھ کر تو وہ مشرکوں میں شمار ہے۔ ان دونوں کے اقتران سے یہ پتہ چلا کہ نماز چھوڑ دینے والا مشرک ہے، کافر ہے، اسی لیے وہ تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے۔ اس میں تو بریلویوں کو بڑا سبق ہے کہ تم عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پٹھان لوئے زوان کہتے ہیں، اس کو اتنا بڑا تم مانتے ہو، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اور تمہارے ہاں نمازوں میں تو ہم کسی کو دیکھتے نہیں۔ کم سے کم ہم نے مرشد کی بات تو مانو یار، نمازیں پڑھو۔ من الذین فرقوا، یہ من الذین فرقوا لگتا ہے مشرکین کے ساتھ۔ ایسے مشرک مت بنو ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف حصوں میں بٹ چکے تھے۔ شیعت ان کی جمع شیعہ، گروپ، مختلف گروپوں میں بٹ۔ اب گروپ اگر انتظامی ترتیب کے لیے جدا جدا ہو جائے تو یہ تو مستحسن امر ہے، لیکن اگر مقاصد کے درجے میں گروپ جدا ہو جائیں تو یہ قبیح ہے۔ نہیں سمجھے؟ انتظامی امور میں اگر گروپ بندی ہو جائے حرج کچھ نہیں، لیکن اگر مقاصد کے اختلاف کی وجہ سے گروپ بندی ہو جائے تو یہ تو حرام ہے۔ انتظامی امور میں مثلا میں بتاؤں، تبلیغی اجتماع ہے تو اس کے اندر کینٹین کا الگ شعبہ ہے، اور اس میں پہرے کا الگ شعبہ ہے، لیٹرینوں کا الگ شعبہ ہے، اور اسی طرح وہاں لوگوں کو بیان کے لیے اکٹھا کرنے کا الگ شعبہ ہے، صفوں کو ٹھیک کرنے کا الگ شعبہ ہے۔ یہ امور کون سے ہیں؟ انتظامی۔ اور بعض اوقات انتظامی فرقے والے، انتظامی لوگ، وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جماعت لگی ہے اور نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انتظامات والے ہیں، ان کو جماعت کا ثواب بعد میں یا پہلے پڑھ کے آتے ہیں یا بعد میں پڑھیں گے، ان کو پورا ثواب مل جاتا ہے کہ جماعت کی نماز پوری طریقے سے ہو جائے۔ یہ اب انتظامی امور ہے۔ کبھی وہ انتظامی میں مصروف لوگ بیان بھی نہیں سنتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن وہ شریک بیان ہے، یہ تو کوئی ممنوع نہیں۔ لیکن اگر مقاصد کا اختلاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو نام انتظام کا دے تو یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اختلاف مقاصد کا۔ من الذین فرقوا دینہم، یہ مقاصد کا اختلاف ہے ان کا۔ یہودیت کچھ اور کہتی ہے، نصرانیت کچھ اور کہتی ہے، صہیونیت کچھ اور کہتی ہے، اصل یہودی کچھ اور کہتے ہیں، سیکولر یہودی کچھ اور کہتے ہیں، سیکولر نصارہ کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں شیعہ کچھ اور کہتا ہے، خوارج کچھ اور کہتے ہیں، ملحدین کچھ اور کہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں، مقصد میں جدا ہو گئے۔ من الذین فرقوا دینہم، یہ اکثر مشرکوں میں ہوتا ہے، بے دینوں میں۔ اہل حق کبھی جدا نہیں ہوتے، وہ مقاصد میں متفق ہوتے ہیں، طریقہ کار میں جدا ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ مقاصد میں متفق ہیں، طریقہ کار میں جدا ہیں۔ شیعہ نہیں ہے، یہ روافض ہے، یہ تو ہم نے خامخواہ ان کو شیعہ کہا۔ کل حزب، پھر آگے ترقی کر دی، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر ایک اپنے فرقے پہ اتنا مغرور ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ اپنے پاس مشن ہے اس کے اوپر خوش ہیں، اگرچہ وہ مشن غلط ہو، اگرچہ وہ غلط ہو۔ ہاں زم ہے نا، یہ تو ظاہر بات ہے، اور یہ فرحون مستی والا فرح ہے، چلو مست ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو تو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے چلو مجھے چھوڑ دیا ہے، ذرا تھوڑا سا میرے بغیر وقت گزاریں، یہ جو کچھ مل رہا ہے میں دیتا ہوں، بتوں سے مانگے دیتا میں ہوں، آزمائش میرا کام ہے، رزق للعباد، میں رحمان بھی ہوں اور رازق عباد بھی ہوں، چیز میں تمہیں دیتا ہوں، جالب منفعت میں ہوں، دافع مضرت میں ہوں۔ تم نے غلط یہ کیا کہ نسبت غیروں کی طرف کر دی، آواز غیروں کو لگائی، کام میں نے کیا تھا، میری ذمہ داری ہے، میں کام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسا کر رہے ہیں، تمہاری غلطی ہے، تم نے غیروں کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا۔ لیکن وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب ان لوگوں کو لگ جاتی ہے کوئی مصیبت، ضرر، بیماری، دعوا ربہم منیبین، یہ اپنے رب کو جو رب کل خلائق کا ہے اس کی طرف آواز کر دیتے، منیبین الیہ، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کر چکے ہوتے ہیں دل سے، لیکن جب اس ضرر سے ہٹ جاتے ہیں، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب اللہ ان کو چکھا دیتا ہے کوئی رحمت اپنی طرف سے اس ضرر کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ ضرر کے بعد رحمت جب آ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، لیکن یہ پھر مست ہو جاتے ہیں۔ اذا فریق منہم، مفاجاتیہ ہے، اچانک بدل جاتے ہیں
پھر وہ چہرہ نہیں ہوتا جو کل کو پکار رہا تھا، پھر وہ آواز بھی نہیں ہوتی جو کل کو خدا کے سامنے لگائی جا رہی تھی۔ بربہم یشرکون، اپنے اسی رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بربہم یشرکون، اپنے اسی رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ دریا میں بور میں بچ گئے، خدا نے بچا دیا، آگے جا کر جب بت کے کنارے پہ جائیں گے تو کنارے پہ پیر رکھتے ہی کہیں گے لات منات عزا، چلو، اور دریا کے بیچ میں کہا ہے اللہ یا رب یا رب یا رب۔ عجیب بات، اسی لیے اپنے رب کو ہمیشہ رب مانو، راحت میں بھی اور غموں میں بھی۔ لیکفروا بما آتیناہم، یہ لیکفروا لام عاقبت کر لو تاکہ انجام میں یہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کے اوپر کفر اور انکار کر دیں۔ فتمتعوا، فتمتعوا کے اندر بھی صیغہ امر کا ہے، لیکن یہ بھی معنی فلیتمتعوا، لیکفروا فلیتمتعوا، تاکہ یہ کفر کر دیں اور فلیتمتعوا، وہ فائدہ حاصل کر دیں وقتی۔ فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں التفات ہے کہ دیکھو لیکفروا میں غائب تھا، فتمتعوا لفظاً تو مخاطب ہے لیکن بمانے فلیتمتعوا کے، تو فسوف تعلمون میں یہ انتقال آیا من الغائب الی المخاطب، تو التفات ہو گیا۔ یہ کئی جگہ التفات ابھی گزرا بھی ہے پہلے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے اور وہ دلیل بات کرتی ہے؟ یہاں بات سے مراد حقیقتاً بات نہیں ہے کہ دلیلیں بات کرتی ہے، بلکہ مراد سے یہاں پر ہے دلیل بتاتی ہے۔ دلیل بتاتی ہے، بتانا ہو سکتا ہے، بات کرنے کے لیے زبان چاہیے۔ کتاب بات کرتی ہے، ولدینا کتاب ینطق بالحق، یا معنی مجازی ہوا، تکلم سے معنی مجازی مراد ہوا، یہ بات نہیں کرتی لیکن بتاتی ہے۔ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی دلیل اتار دی کہ جو دلیل بات کرتی ہو یعنی بتاتی ہو بما کانوا بہ یشرکون، اس کے بارے میں جس کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ دلیل یہ بتا رہی تھی؟ یعنی کسی دلیل نے اس شرکاء کی تائید کی ہے؟ نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم ان کو رحمت چکھا دیتے ہیں، فرحوا بها، یہاں فرحوا میں نکالیں گے مفعول مطلق، فرحوا بها فرح بطر، یہ خوش ہو جاتے ہیں مستی کی خوشی۔ ویسے تو نعمت پر خوشی اچھی چیز ہے لیکن مستی کی خوشی حرام اور منع ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اچانک اللہ کی نعمت آ گئی اور پیسہ آ گیا، غائبانہ کسی راستے سے 10 لاکھ روپے، اس نے کہا مفت میں آ چکا ہے 10 لاکھ، یہ 50,000 کسی فقیر کو دے دیا، درماندہ بیکار محتاج مجبور کو دے دیا، خوش تو ہوا لیکن یہ فرح بطر نہیں، شکریہ ادا کیا، نماز کے ساتھ شکریہ ادا کر دیا، زبان سے شکریہ ادا کر دیا مال دے کر۔ دوسرا آدمی آیا، اس کے پاس پیسے اچانک سے آ گئے خدا کی طرف سے، اور اس نے کہا چلو بلاؤ ڈول کو، بلاؤ ڈول والے کو اور باجے والے کو، رنڈی کو بلاؤ، چلو پہلی بار پیسہ آیا ہے، کچھ نچ کر چھوڑا اور ناچنا شروع کر دی، یہ فرح بطر ہے۔ فرحوا بها فرح بطر، اس خوشی میں نافرمانی ہے، پہلی خوشی میں نافرمانی نہیں ہے، تو نعمت پر خوش ہونے میں نافرمانی نہیں ہے لیکن فرح بطر نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو جا لگے کوئی بدحالی، بما قدمت ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت ہم دیتے ہیں تو بندہ حقدار نہیں کہ ہم دیں، فضل ہے، اور اگر ہم کوئی برائی دے دیتے ہیں تو بما قدمت ایدیہم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے غلطی کی تھی، ہم نے اس غلطی کے سبب سے ان کو کوئی برائی دی، اذا ہم یقنطون، اچانک مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھلا برا کہہ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر کام کے اندر امید خیر رکھنا مستقل عبادت ہے۔ آپ 24 گھنٹے اللہ سے امید رکھو، دے گا مجھے، میں محنت کرتا ہوں دے گا مجھے، میں محنت کرتا ہوں دے گا مجھے، تو اللہ رب العالمین اس 24 گھنٹے کی اس امید کو عبادت میں قبول فرما دیتے۔ اولم یرو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ رزق دینا اور نہ دینا محنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، خدا کے دین کے ساتھ ہے۔ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ کوئی کہے مجھے رزق ملا، میں حقدار تھا، نہیں۔ اولم یرو، ایبترون، مستیاں کرتے ہیں، ولم یرو، دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ بچاتا ہے روزی جس کو چاہے، ویقدر، اور اللہ تعالیٰ اس روزی کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔
تو پتہ چلا اگر روزی محنت پہ ملتی ہے تو کوئی محنت کرتا ہے 100% اور روزی اس کو مل جاتی ہے دوسرے آدمی کے بنسبت 5%، ٹٹو کی طرح استعمال ہوا اور اجرت اس کو کم مل گئی، اور دوسرا آدمی گھوڑے کی طرح استعمال ہو گیا تھوڑا سا، لیکن اجرت کیا ہو گئی؟ زیادہ مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ مقدر میں لکھی روزی اسی طرح تھی۔ اب لکھی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا اور لکھی کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا، میری چیز مجھے آ کر رہے گی، ملے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہتے ہیں ہر جگہ یعقلون، یتدبرون، یتفکرون کہا، ادھر یؤمنون کہہ دیا، مقدر پر ایمان چاہیے، وہاں فکر مت کرو۔ نہیں سمجھے بھائی؟ بات مقدر کی آ گئی تو کیا کہا؟ مقدر میں فکر مت کرو، مقدر میں عقل کی مت سوچو، اس میں تانے بانے مت لگاؤ، یؤمنون چاہیے۔ ہاں، رضا بالقضاء، یؤمنون یہاں اس لیے لایا۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، بس آپ دے دو۔ یہ آت میں بھی یہاں پر نبی کو خطاب ہے، مراد سے نبی اور امت دونوں ہے، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، وہاں نبی اور امت دونوں مراد ہیں۔ فآت ذی القربى، بس دو تم رشتہ داروں کو، حقہ، اس کا حق جو تم پر ہے، مسکین کو دے دو، وابن السبیل، مسافر کو دے دو۔ یہ اکثر مسافر بے بس ہوتے ہیں، اگرچہ عمدہ گاڑی میں جا رہے ہیں، کبھی ٹائر پنچر ہو گیا اور ہوا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس ٹائر پنچر ہو چکا ہے، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن ہوا کی دکان 4 کلومیٹر دور ہے، یہ بیچارہ اتنے مال کے ساتھ بھی ابھی محتاج بیٹھا ہوا۔ ہاں مسافر تو ہے نا، تو اس کے ساتھ وہاں وہ درماندگی دور کر دو کہ اس کے لیے اپنا تمہارے پاس پمپ لے کے جانا چاہیے نا، اس پمپ کے ساتھ جا کے اس کے ٹائر کو ہوا دے دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، ذالک یہ ذی القربیٰ کو دینا، مسکینوں کو دینا، ابن السبیل کو اس کا حق دینا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ مراد اس سے رضا ہے، وجہ اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ رضا۔ یہ ہمارے اہل حدیث وغیرہ حنابلہ ہیں، وہ وجہ سے مراد خدا کا چہرہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسم ہے۔ باقی اہل سنت کہتے ہیں یہ تو یہود کا عقیدہ ہے کہ خدا کا جسم ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، یہ تو تجسیم کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، وہ تو ایک نور ہے۔ تو چہرے کا جو ذکر آ چکا ہے، مراد اس سے یہاں رضا مراد ہے یا ذات مراد ہے، کبھی رضا کبھی ذات۔ یہاں وجہ اللہ سے رضا مراد ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، وہاں ذات مراد ہے۔ پھر اس پر ایک اشکال کیا کسی نے اہل سنت میں سے، اہل حدیث اور حنابلہ پر، کہ کل شیء ہالک الا وجہ میں پھنس گئے بری طرح۔ اگر وجہ سے چہرہ مراد لے لو کہ ساری چیز ہلاک ہوگی مگر خدا کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا، تو خدا تو نیچے سے پھر ہلاک ہو جائے گا، صرف چہرہ بچے گا۔ بھائی اگر وجہ سے وجہ ہی مراد لیتے ہو تو پھر تو تمہارے نزدیک خدا ہلاک ہو گیا، باقی صرف چہرہ بچ گیا، اور اگر ذات مراد لیتے ہو تو تمہارا مفروضہ جا رہا ہے۔ اگر وجہ سے ذات مراد لو تو تم نے فرض کیا تھا کہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ وجہ، چہرہ۔ اگر چہرہ مراد لیتے ہو معنی یہ ہے کہ چہرہ بچے گا، نیچے ہلاک ہوگا، اور اگر تم اس سے پوری ذات مراد لیتے ہو تو رہائی تو ہو جائے گی، دوسری طرف پھنس گئے کہ اپنا مذہب رہ رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ بات کرو کہ جس بات کی تمہاری باتوں میں سے کہیں تردید بھی نہ ہو جائے، بڑی سوچوں کے بعد۔ فتویٰ ہمیشہ وہ دو کہ تمہارے فتوے میں تضاد نہ ہو، بیان وہ کرو کہ تمہارے بیانات میں تضاد نہ ہو، سیاست وہ کرو کہ تمہارے مشن میں تضاد نہ ہو۔ آج کچھ اور کل کچھ اور پرسوں کچھ اور، ہر نئی بات پچھلی کی تکذیب کرتی ہے، سیاست نہیں ڈکوسلا ہے، چلو جی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ذوی القربیٰ کے ساتھ خدا واسطے رعایت رکھتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ، یہ ایک فرع حکم ذکر کر دیا کہ بعض اوقات لوگ دیتے ہیں ہدیہ کسی کو، اور وہ ہدیہ دے دیتے ہیں کہ مجھے وہ ہدیہ دے، تو چونکہ یہ ہدیہ الگ ہے وہ ہدیہ الگ ہے، لیکن ہدیہ دیتا ہے الاہداء للاستہداء،
الاہدا للاستہدا، ہدیہ دیتے ہیں تاکہ ہدیہ لے لیں۔ حضور کے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا، حضور علیہ السلام کبھی پیغمبر نے اہدا للاستہدا نہیں کیا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ لوگوں نے اہدا للاستہدا کیا ہے۔ نہیں سمجھ کہ پیغمبر کو ہدیہ دیا تھا کہ مجھے زیادہ دے، یہ تو کیا ہے صحابہ نے، لوگوں نے کیا، عربوں نے، لیکن حضور نے کسی کو ہدیہ دیا ہو کہ مجھے زیادہ دے، کبھی نہیں کیا۔ اور باقی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ کسی خوشیوں پر تحفے دیتے ہیں، ہدیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم دے دیتے ہو ہدیہ ایک دوسرے کو عدل بدل، تو کیونکہ یہ کافر بھی دیتا ہے، مسلمان بھی دیتا ہے، مشرک بھی دیتا ہے، موحد بھی دیتا ہے، لہٰذا یہ تمہارا رواج ہے، اس کے اندر تمہیں ثواب نہیں ہوگا۔ نیندرا، ہاں یہ ربا اس لیے ہے نا کہ یہ اپنے اس ہدیے سے ربوہ چاہتا ہے، بڑھوتری چاہتا ہے، اضافہ چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں چیز برابر تو نہیں ملتی، کبھی زیادہ ہر عورت کہتی ہے، کیونکہ رواج کی خالق عورتیں ہیں، رواج کی خالق عورتیں ہیں، تو پھر عورتیں اس رواج کے اندر ہر ایک دوسرے سے اپنی ہدیے کو تھوڑا بڑھا کے دے دیتی ہے تاکہ میری ٹانگ اوپر رہے اور میرا مزاج بھی اوپر رہے اور میں اس سے گری ہوئی شمار نہ ہو جاؤں۔ 200 سنگ اور 200 آندے دیا سے 200 کے جے دیوان 250۔ ہاں اسی لیے ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، ہدیہ کسی کو دے دو بلا عوض دے دو، بس ختم۔ حضور علیہ السلام کو لوگ ہدیہ دیتے تھے استہدا کے لیے، تو حضور بھی ہدیہ دے دیتے جواب میں زیادہ۔ اگلا آدمی کبھی پریشان ہو جاتا کہ مجھے کم دیا، تو حضور نے فرمایا میں آئندہ ہر کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا، میرے پاس ہوتا نہیں جو دے دیتا ہوں، پھر گلا شکوہ کرتے ہیں، لہٰذا میں نے ہدیہ لینا ہی نہیں ہے، قریشی کا لوں گا، انصاری کا لوں گا، دوست کا لوں گا، ہر قبیلے کا نہیں لوں گا۔ یہ پھر جتلاتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دے چکے ہو لوگوں کو من ربا، بڑھتی چیز، بڑھوتری واسطے دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال کے اندر یہ بڑھوتری بن جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ خدا تعالیٰ کے ہاں بڑھوتری نہیں بنے گی، کیونکہ بڑھوتری اللہ کے ہاں تب بنتی جب تم اخلاص سے اس آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دے دو، وہ ابتغاء وجہ اللہ دے دو، پھر اللہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کے پاس نہیں کیا۔ وما آتیتم من زکات، یہاں زکات سے صدقہ نافلہ مراد ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ الروم، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں زکات فرض ہوئی نہیں تھی، شوافی کے ہاں مدینہ میں فرض ہوئی ہے نمبر 2 ہجری میں، ہمارے ہاں مکہ میں فرض ہوئی تھی آخری زندگی میں، لیکن مدینے میں زکات لی گئی، دی گئی، لینا دینا مدینے میں ہوا، فرضیت مکے میں ہوئی تھی آخر میں۔ ہاں تفصیلی احکام مدینے میں ہے۔ تو حضرات کیا کہا میں نے، من زکات ان سے مراد ہے صدقہ، مطلق صدقہ۔ آپ کو پتا ہے زکات جو بھی دے دو پیچھے مال میں فائدہ ہے، اپنے مال میں سے کچھ جدا کرو خدا کے نام پہ، پیچھے فائدہ ضرور رہے گا۔ کٹوتی ہو گئی، گنتی میں کم ہوا لیکن برکت میں زیادہ ہو گیا۔ ہاں جی، تریدون وجہ اللہ، یہ قید ہے، تریدون وجہ اللہ، یہ زکات مقید ہے، قید رضاوندی خدا تعالیٰ کی، فاولئک هم المضعفون، ان لوگوں کو دگنا ملے گا، یہ دگنا مضعف، اضعف یضعف اضعافا، صرف دگنا کو نہیں کہتے، 3 گنا بھی اضعاف ہے، 4 گنا بھی اضعاف ہے، 5 گنا بھی کیا ہے، وہ نہیں ملے گا جو دیا ہے، اس سے بڑھ کر ملے، وہ بقدر اخلاص ہے، وہ بقدر اخلاص ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا۔ اب شناخت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے تمہیں بنایا۔ ساری دنیا کے کافر کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا، ظاہر بات دیکھتے ہیں کہ کوئی اور بنا تو سکتا نہیں، ماں کے پیٹ میں کون گھسا ہے کہ وہاں پوری مشینری بنا چکا ہو؟ ماں کے پیٹ میں ساری دنیا کی بے علمی اور بے خبری میں مشینیں چل کے بچے بن رہے ہیں، اور کوئی سانچہ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک عورت سے 10 بچے پیدا ہو گئے، ہر بچہ دوسرے بچے سے کسی قدر جدا ہے، بھائی بھی ہیں لیکن جدا جدا بھی ہیں، رنگت میں، قد و قامت میں، وغیرہ وغیرہ کے اندر، اور یہ ایک ہی ماں سے اگر سانچہ ایک ہوتا سب ایک جیسے آ جاتے، اللہ نے سانچے بھی ایک نہیں رکھے، بدلے بدلے رکھے ہوئے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
ثم رزقکم جب بنایا ہے، اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کبھی سبب کبھی تقاضا، کبھی سبب کبھی تقاضا۔ ہم نے کہا نا اس دن آپ کو بتایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سبب ہے نہیں عن الفحشاء والمنکر کے لیے، تو پھر میں نے علاج والی بات کی۔ دوسرا تقاضا ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ فحشاء اور منکر کو چھوڑو، یار تم نے نماز پڑھی فحشاء منکر کو چھوڑ کے آئے تھے، اب باہر جب جاؤ پھر بھی چھوڑو، تقاضا ہے۔ یہاں بھی تقاضا ہے، خلقکم کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تو تقاضا بنانے کا یہ ہے کہ رزقکم تمہیں روزی دے دے، ثم یمیتکم پھر اللہ مارے گا۔ شکر ہے کہ مارتا ہے، اگر نہ مارتے تو دنیا میں ہر انسان پر اس کی یہ دنیا اجیرن ہو جاتی اور پریشان ہوتا، ہر ایک کو مناسب خادم تو نہیں ملتا، تو کتنے لوگ موت چاہتے ہیں مر نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھ دی تو یہ آدمی باعزت طریقے سے دنیا سے چلا گیا، ورنہ پھر سارے تنگ ہو جاتے۔ جتنے قریب قریب ہیں اس کی تھوڑی قدر کرتے، جو دور والے کہتے دادے کو گالیاں دے دیتے، تنگ کیتے ہیں تو وہ کہ تماشا بنا، تو اللہ مار دیتا۔ اسی لیے کدھر ہے ثم اماتہ فاقبرہ، انعامات میں جب گنا ہے تو اماتہ موت بنعمت، کرم مولی صاحب، ہاں ثم یمیتکم پھر مارے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ حل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک شریک، من یفعل من ذالکم من شیء جو ان میں سے کوئی ایک کام کر لے، من شیء نکرہ تحت النفی ہے، کوئی ایک ہے ایسا جو ایسا کام کر لے، مثلا کوئی بنائے کسی کو دیکھ، تم کہو کہ جمع ہم کریں گے اور بچہ ہمارا بت بنائے گا، نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی ایک ترتیب مقرر ہے فطری، یہ خدا نے دیا، بغیر جمع کے بابا بچہ دے دے چلو۔ اگر تم یہ کہو جمع ہم نے کیا بچہ بابا نے دیا، یہ تو خدا کی پہلے سے مقررہ ترتیب، بچہ اس سے مل گیا، خدا نے دیا ہے، ترتیبی فطری پہ مل گیا ہے، تم نے کہاں دیا، بت نے کہاں دیا ہے، میرا بکواس ہے۔ سبحانہ، اب ثابت ہو گئی بات، تو کہا میں اللہ تعالیٰ کی خوب پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، کہ تمام کام عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ باقی تو ہم نے دیکھ لیا کہ نہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، نہ وجود سے عدم میں لے جا سکتا ہے۔ ایک بت کسی کو مارے نہ جو تنگ ہے اپنی زندگی سے، کوئی بھی نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بلند ہے اس سے جو وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شریک سب نیچے ہیں، خدا کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ بات تعالی عما یشرکون کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ عیوب والا پاک کے ٹکر کے کیسے بن سکتے ہیں؟ عیوب والا پاک کے ٹکر کے کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی تو پاک ہے لیکن اس کے اندر فطرتاً کمزوری تو موجود ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، وفات بھی ہوتا ہے، غم بھی کھاتا ہے، مشکلیں بھی آ جاتی ہیں، سہتا بھی ہے، تو پھر یہ پیغمبر بھی خدا تعالیٰ کا شریک نہیں۔ بس مولوی صاحب آ گئے؟ یہ تو خواہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ شاعر آپ کو یاد رہے، شعر خیالات کا نام ہے، حقائق کا نام نہیں ہے۔ کسی بڑے محدث اور فقیہ کا شعر ہو تو وہ خیالات کا نام نہیں ہوتا ہے، وہ حقائق کا نام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کے اندر ایک جگہ آتا ہے ابو العباس الشاعر وکان اعما وکان یصدق یا وکان صادقا، ہر جگہ شاعر کے ساتھ کوئی صادقا نہیں لگا دے، لیکن یہ شاعر تھا اور کہا یہ صادق تھا۔ امام شافعی بھی 4 اماموں میں سے شاعر تھا لیکن صادق تھا۔ باقی شعر کیا چیز ہے؟ یہ تو خیالات ہے، بات بنتی نہیں بناتے ہیں، اور جب بنا دیتے ہیں تو وہ فٹ نہیں ہوتی، پھر بنانا نہ بنانا برابر ہو گیا۔